عبادت ہے. تو جب یہ ساری چیزیں عبادت ہو گئیں تو نماز آپ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی پڑھ سکتے ہیں؟ کیا روزہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا رکھ سکتے ہیں؟ کیا حج اللہ کے علاوہ کسی اور کا کر سکتے ہیں؟ آپ یقیناً نہیں کہیں گے کہ نہیں کر سکتے، تو پھر نظر بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کر سکتے. تو خالص نظر ماننا یہ اللہ ہی کا حق بنتا ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے مانے گا تو نظر دے گا کسی اور چیز کی تو یہ بہت بڑے گناہوں میں سے، حتیٰ کہ بعض فقہا نے اسے شرک سے تعبیر کیا. اولیاء کرام اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی نظر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کی نظر کا مطلب یہ تھا، اصل میں شریعت نے یہ رکھا تھا کہ تم ان کے لیے ایصال ثواب کرو. ایک آدمی کہتا ہے کہ خدایا میں یہ دمبا ذبح کر رہا ہوں، بکرا ذبح کرتا ہوں فلاں بزرگ کی طرف سے، یعنی اس کا ثواب انہیں پہنچے، کوئی حرج نہیں، کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال ایک قربانی کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شیخ موفق ایک حنفی بزرگ تھے، شامی میں ایک جگہ آیا ہے، شامی حنفی فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، سب اس سے فتویٰ دیتے ہیں. اس میں کسی نے ان سے پوچھا شیخ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کرنا جائز ہے؟ تو شیخ کی بڑی عمر ہو گئی تھی، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا میرے بیٹے مجھ سے پوچھ کے جائز ہے یا ناجائز ہے. اور ایسا شخص جو اب تک 80 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کر چکا ہو، تم اس سوال کا کیا جواب دے؟ تو 80 حج گویا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیے تھے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خاص طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایصال ثواب کرتے تھے. یہی چیز بعد کے بزرگوں میں بھی رہی ہے. ایک آدمی اپنے والدین کی طرف سے ایصال ثواب کرتا ہے، ایک کوئی بزرگان دین کی طرف سے کرتا ہے. یہ ایصال ثواب کرنا درست 100% صحیح، اس سے کوئی نہیں منع کرتا. فقہا صرف اس بات پہ بعض اختلاف کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے یا نہیں. تو حنفی سارے فقہا کہتے ہیں ملتا ہے، شافعی حضرات کہتے ہیں نہیں ملتا. وہ ایک الگ بحث ہے، مگر یہ کہ ایصال ثواب سب کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اولیاء کرام کے لیے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، دین کے لیے محنت کی تھی، یہ الگ چیز ہے. اور اولیاء اللہ کے نام کی نظر ماننا کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو حضرت میں آپ کے دربار پہ یہ لے آؤں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں آپ کی قبر کو سونے کا دروازہ لگا دوں گا، تو یہ جو نظر ماننا ہے یہ درست نہیں ہے. کیونکہ نظر عبادت ہے نا، تو اللہ کی کرنی چاہیے تھی. یہ کہہ سکتا ہے اور یہ کہنا چاہیے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا. اب وہ کھانا کھلانے میں بھی یہ نیت رکھتا ہے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچے، یہ بھی درست ہے. تو اس لیے نظر کا وہ مفہوم جو جاہل لوگوں کے ہاں آ جاتا ہے اس سے بچنا چاہیے. امید ہے انشاءاللہ آپ کے سارے سوالات کا جواب ہو گیا ہوگا. شکریہ بہت بہت مفتی صاحب. یہاں ایک عمر رسیدہ شخص ہیں جن کا نام ہے بلوچ 1134. یہ قادیانی ہیں. یہ آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب، لیکن بلوچ صاحب یہ بات یاد رکھیے کہ جب آپ مائکروفون پر تشریف لائیں تو آپ نے کچھ سوال کرنے ہیں. قادیانیت کا پرچار اس کمرے میں نہیں کرنا. تو میرا خیال ہے کہ اظہر بھائی ان کو اجازت دیجیے تاکہ مائکروفون پر تشریف لائیں اور اپنا سوال کیجیے کریں. اور ابو اجازت بھائی آپ اپنا ہاتھ جو ہے نا اوپر ہی رکھیں. شکریہ. اس کے علاوہ مفتی صاحب چند سوالات ہیں جو مجھے ٹیکسٹ میں آئے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں دے دوں گا. پہلے بلوچ صاحب کو آنے دیجیے. بلوچ صاحب آئیے، اپنا سوال کیجیے. بلوچ صاحب کسی نے جمپ کر دیا تھا تو آپ تشریف لے آئیں. آپ تشریف لائیے مائکروفون پر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی ایک ہیبت ہوتی ہے کسی عالم سے ایک نان مسلم کا کوئی سوال پوچھنا. بہرحال یہ ہے
مفتی صاحب میں نے کچھ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں. ایک جگہ پر کتاب کا ریفرنس میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن اس کی عبارت میرے ذہن میں ہے. وہ میں آپ سے پوچھنا چاہیا ایسی کوئی چیز قرآن حکیم میں یا احادیث مبارکہ میں پائی جاتی ہے کہ نہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بس ضروری تھا کہ قرآن و حدیث کی وہ باتیں پوری ہوتی کہ جن میں لکھا گیا ہے کہ وقت کے علماء آنے والے مہدی کے اوپر ٹھیک ہے ملک بھائی، وقت کے علماء آنے والے مہدی کے اوپر، امام مہدی کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے، اسے دین کو تباہ کرنے والا خیال کریں گے اور اس کے قتل کے فتوے لگائیں گے. بس یہ ان میں 6 باتیں تھیں، مجھے 3 یاد ہیں جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں. 3 اگلی باتیں مجھے یاد نہیں ہیں. تو اس سلسلے میں ایک تھوڑی سی ایک بات ہے، جہاں تک تو قرآن شریف اور حدیث مبارکہ کا تعلق ہے ان میں تو یہ باتیں ہمیں نہیں پائی جاتی ملتی ہیں، لیکن قادیانی حضرات بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں وہ قرآن شریف اور حدیث مبارکہ میں ہیں. تو اس بارے میں تھوڑا سا کچھ فرما دیجئے کہ کیا ایسی کوئی بات قرآن شریف میں کہیں پائی جاتی ہے یا احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں کسی جگہ پر یہ بات ہے. تو پلیز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیے. اس کے بعد ابو حجازی بھائی ہمارے ایڈمن ہیں اور ماشاءاللہ علم کا خزانہ ان کے پاس ہے، ان سے بھی ہم مستفیض ہوتے رہتے ہیں. یہ بھی آپ سے انشاءاللہ ابھی بات کریں گے. تو پلیز تشریف لائیے. ابو حجازی بھائی آپ ذرا مفتی صاحب کو آنے دیجیے انشاءاللہ، اس کے بعد آپ تشریف لائیے گا. بڑی مہربانی. اگر بلوچ آ گئے ہوں تو میں اس دوران میں بلوچ _134 اگر تشریف لے آئے ہیں روم میں تو میں ان کا تعارف بھی کراتا چلوں مفتی صاحب کو. میں ذرا دیکھ لوں. جی آ گئے ہیں بلوچ صاحب، آپ بھی اپنا ہاتھ کھڑا کر لیجیے. اور میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس وقت ہمارے روم میں عالم دین ہے، نہ کہ ہم جو عام لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر. تو آپ کا جو بھی سوال ہوگا بڑی تہذیب کے دائرے میں، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ کو بڑے پیار محبت سے ہی جواب ملے گا اس بات کا. تو آپ بھی اپنا ہاتھ کھڑا کر دیجئے اور انشاءاللہ میرے بعد آپ تشریف لے آئیے، کیونکہ آپ کی باری تھی اور آپ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہوئے تھے. جی مفتی صاحب تشریف لائیے پلیز. جی جو سب سے پہلا سیشن تھا گفتگو کا آپ سے، اس میں ہم نے مرزا صاحب کی ایک عبارت باقاعدہ ان کی کتابوں کے حوالے سے پیش کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا یہ ضروری تھا کہ جب مسیح موعود آئے تو وہ اپنے زمانے کے علماء سے دکھ اٹھائے اور وہ اسے کافر قرار دیں اور اس طرح کی چیزیں. یہ جو آپ نے بیان کی ہیں یہ سارا کچھ انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک اور حدیث میں یہ چیزیں آئی ہیں اور وہ پوری ہونی ضروری تھی. تو اس سلسلے میں صاف اور دو ٹوک سی بات یہ ہے کہ قرآن پاک جو الحمدللہ اور بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے اور بالناس تک قرآن پاک میں کوئی آیت کریمہ ایسی نہیں ہے جس میں صراحت سے اشارے کنائے سے بھی کہیں اللہ نے فرمایا ہو کہ اس کے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو اس زمانے کے علماء انہیں کافر قرار دیں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے دکھ اٹھائیں گے اور ذلت انہیں ملے گی. اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ بتلایا ہے. کوئی ایک روایت بھی پورے ذخیرہ حدیث میں ہم نہیں جانتے جس میں ضعیف سے ضعیف روایت بھی ایسی ملتی ہو جس میں یہ آیا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو اس دور کے علماء ان کی مخالفت کریں گے. یہ تو جنہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ اس کی دلیل بھی دیں، کتاب کا حوالہ بھی دیں، وہ بتائیں کہاں آیا ہے. مرزا غلام صاحب قادیانی زندہ ہوتے تو ان سے پوچھتے، وہ تو دنیا سے چلے گئے. اب جو باقی ان کے ماننے والے ہیں وہ ان کے ذمہ قرض ہے کہ وہ اس کا دفاع کریں اور حوالہ دیں، اور اگر نہ دے سکیں تو انہیں خود خیال کرنا چاہیے کہ ایک ہے عام ہم اور آپ ایک دوسرے کے متعلق کوئی غلط بات کریں، وہ کس درجے کا گناہ ہے، اور ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھ کر جھوٹ بولنے لگے تو یہ کس درجے کی غلطی ہے. ارشاد فرمائیے. اور
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جازی بھائی آپ کا پھر آج مائک میرا خیال ہے تھوڑا سا خراب ہے. بلوچ صاحب آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی. میں آپ کا ریڈ ڈاٹ ہٹا رہا ہوں. آپ انشاءاللہ دوبارہ تشریف لائیے. یہ اپنا مائک ایک دفعہ چیک کر لیجئے. آپ کو ریڈ ڈاٹ دیا ہے. کوئی شاید ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا کوئی ایسی بات تھی. اینی ہاؤ ہم اسی طرح. السلام علیکم. اظہر بھائی آپ کی بھی آواز کافی بریک ہو رہی ہے, تو بلوچ صاحب آپ تشریف لائے ہیں. اظہر صاحب آپ ذرا انتظار کیجئے, ممکن ہے کہ ان کا سوال جو ہے مفتی صاحب سے کی طرف پہنچ سکے. تو بلوچ صاحب آپ تشریف لے آئے مائکروفون پر. بلوچ صاحب آپ کی طرف سے بالکل آواز نہیں آ رہی ہے, بالکل آواز نہیں آ رہی ہے. تو آپ برائے مہربانی اپنا مائکروفون چیک کیجئے اور دوبارہ مائکروفون پر آنے کی کوشش کیجئے. جی میرا خیال ہے بلوچ صاحب کی جو ہے نا کوششیں ناکام ہے. تو زاویہ صاحب آپ تشریف لے آئے مائکروفون پر. زاویہ صاحب برائے مہربانی آپ تشریف لے آئیے. زاویہ صاحب آپ کا ریڈ ڈاٹ تھا, آپ برائے مہربانی مائکروفون پر تشریف لے آئیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا یہ NEC 121 آ جائیں گے. تو آئیے جی, کیا نام ہے زاویہ صاحب. زاویہ صاحب میں معذرت سے کہتا ہوں کہ آپ کی بھی آواز نہیں آ رہی. تو اوکے جی, NEC 121 آپ تشریف لے آئیں مائکروفون پر. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم یا حبیب اللہ. السلام علیکم اور السلام علیکم مفتی صاحب. میں دو مسئلے ہیں میرے میں پوچھنا ہے. پہلا مسئلہ میرا یہ ہے کہ جو لوگ دیار غیر میں رہتے ہیں تو جہاں پہ مطلب برآلود رہتا ہے اکثر, تو وہاں پہ چاند دیکھنا مشکل ہوتا ہے. تو پلیز ذرا آپ شرعی نقطہ سے روشنی ڈالیں گے کہ وہ چاند کو کس طرح ان کے کوئی اسلامی تہوار یعنی کہ عید کا تہوار آ جائے یا رمضان کا تہوار آ جائے, وہ کس کو فالو کرے. کیا وہ اپنے جو اس ملک کی آبزرویٹری ہے جو چاند کے بارے میں انفارمیشن رکھتی ہیں کہ کتنا کب ہوگا کب نہیں ہوگا, یا کہ دوسرے ممالک کو فالو کریں. ایک کوشچن میرا یہ ہے. اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ حج صرف ایک دنیا میں صرف ایک جگہ ہوتا ہے جو کہ سعودیہ میں ہے. تو بعض جو دوسرے ممالک میں جو لوگ عید کرتے ہیں, عید الاضحیٰ,
عید الفطر کی بات نہیں کر رہا، عید الاضحیٰ کی بات کر رہا ہوں میں. کیا وہ حج کے دوسرے دن کریں عید کو، یا وہ بھی افضل ہوتی ہے، یا چاند کو دیکھ وہ عید کا اعلان کریں؟ شکریہ، جزاک اللہ. یہ میں دو کہتے تھے، لیکن بات کر رہا ہوں میں وہاں پہ جہاں پہ موسم آلود رہتا ہے، چاند دیکھنا ناممکن ہوتا ہے. شکریہ، جزاک اللہ. جہاں تک چاند کی رویت کا تعلق ہے بھائی، اس پہ جب بھی ہمارا امریکہ اور یورپ میں آنا ہوا، بہت معرکۃ الآراء مباحث اس پہ سنی بھی، دیکھی بھی، اور لوگوں کے اختلافات اور اہل علم کی باتیں وہ بھی سب سامنے ہیں. اور جہاں تک حنفی فقہا کا تعلق ہے، وہ اختلاف مطالعے کو نہیں مانتے. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ بس جب چاند نظر آ گیا ایک جگہ اور مصدقہ اطلاع دوسری جگہ پہنچ گئی، تو وہاں والوں پر اس چاند کی رویت کے حساب سے عید کر لینا درست ہے. یہ تو حنفی فقہا کا مسلک تھا. اب رہ گئی آپ کی بات جو آپ فرما رہے ہیں. اچھا، اس کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ کہیں مقامی طور پر رویت ہو جائے. مقامی رویت کا تو کہنے ہی کیا، کہیں بھی کہیں چاند کسی کو نظر آ جاتا ہے تو وہاں کے لوگ اس مقامی رویت کا اعتبار کر کے عید کریں، اپنے تہوار اسی حساب سے منائیں، یہ بھی درست ہے. تیسری بات آپ کی کہ جن مقامات پر چاند کا نظر آنا ہی دشوار ہے، تو اگر آپ ان مقامات کی بات کر رہے ہیں جہاں سورج کا طلوع اور غروب یہ بھی مشکوک ہوتا ہے، اور 6 مہینے دن اور رات اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس سلسلے میں حدیث سے 2-3 چیزوں پہ روشنی ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کا جب زمانہ آئے گا تو اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہو جائے گا. ابھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، یا جو لوگ اس زمانے میں موجود ہوں گے انہیں جو کچھ نظر آئے گا وہی بتا سکیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر ہم اس دن نماز کیسے پڑھیں اگر ہم ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اندازہ کر کے پڑھتے رہنا. تو فقہا نے اس حدیث سے یہ استنباط کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جہاں پر بھی سورج کا طلوع اور غروب، 6 مہینے کا دن، اتنی لمبی رات اور یہ چیزیں ہیں، وہاں اگر کوئی آدمی یہ کرتا رہے کہ 6 مہینے میں 5 نمازوں کے اوقات کو مقدار فرض کر لے کہ فرض کیجئے فجر جو ہے اس کے 8 گھنٹے بعد ظہر ہو جاتی ہے، 3 گھنٹے بعد عصر ہو جاتی ہے، 2 گھنٹے بعد مغرب ہو جاتی ہے، پھر 2 گھنٹے بعد عشاء ہو جاتی ہے، تو یوں کر کے اپنی نمازیں پڑھتا رہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دن 1 سال کا ہو جائے تو اندازہ کر کے نمازیں پڑھتے رہنا. اس حدیث کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے. صاحب فتح القدیر جو حنفی فقیہ ہیں انہوں نے اس پہ فتح القدیر میں بحث کی ہے. دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اس میں بھی گنجائش ہے کہ کوئی آدمی ان سارے اوقات میں 6 مہینے کا دن اور رات جو بھی آپ کہتے ہیں اسے 5 ہی نمازیں پڑھے، کیونکہ اس نے وقت کو نہیں پایا، لہذا اس پہ نماز اسی حساب سے فرض بھی نہیں ہوگی. یہ بھی اسے درست قرار دیا گیا ہے. اور اسے بھی درست قرار دیا گیا ہے مسلمان ملک ہے نا، فاصلے کے اعتبار سے قریب ترین کوئی مسلمان ملک اس کے اوقات پر اپنے یہاں عمل کرتا رہے تاکہ اس کو بھی شریعت کی اتباع، یہ طریقہ بھی درست ہے. رہ گئی یہ بات کہ حج جس وقت سعودیہ میں ہوتا ہے اس کے 1 دن کے بعد عید کی جائے، تو اس سلسلے میں زیادہ مناسب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اپنے ہاں جو مسلمان عید کر رہے ہیں رویت کے اعتبار سے کر رہے ہیں ان کا اعتبار کر لیا جائے اور اسی حساب سے عید کی جائے. ليلۃ القدر بھی اسی حساب سے آئے گی رمضان میں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ برکات یا وہ احکامات جو خدا نے ذی الحج کے لیے دیے ہیں وہ اسی حساب سے کیے جائیں جہاں پہ وہاں کے مقامی مسلمان عید کر رہے ہیں یا یہ کہ وہ قربانی کر رہے ہیں. سعودیہ کے حج سے 1 دن بعد عید، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاں کا اعتبار کیا جائے. مراکش اگر قریب ترین ملک ہے تو ان کا اعتبار کر لیا جائے. جو بھی قریب ترین مسلمان ملک ہے اس کے حساب سے اپنے تہوار کر لینے چاہیے. اور ایک بات یہ بھی ہے میرے بھائی
کہ یہ مسئلہ جو ہے اجتہادی مسائل میں سے ہے. یہ خیال کرنا چاہیے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اس معاملے میں کہی ہوتی تو وہ حدیث جو آپ سے عرض کی تھی دجال کے بارے میں، اس حدیث سے تو روشنی ملتی ہے، لیکن کیا قطعی فیصلے کر لیے جائیں گے؟ ابن بطوطہ بھی کسی ایسی جگہ پر چلے گئے تھے جہاں رات تھی 6 مہینے کی، تو اس زمانے میں بھی بعض لوگوں نے بلخ میں، بخارا میں جو حنفی فقہا تھے ان کے پاس مسئلہ لکھ کے بھیجا تھا کہ یہاں اتنی طویل راتیں ہوتی ہیں اور دن ہوتے ہیں، تو آپ لوگ بتائیے کیا کریں. تو بعض نے فتویٰ یہ دیا کہ انہوں نے کہا جب وقت ہی نہیں پایا جاتا نماز کا تو تم کیسے نماز پڑھ سکتے ہو، اس لیے 6 مہینوں میں 5 نمازیں پڑھو. اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اندازہ کر کے پڑھتے رہو. تو اجتہادی مسئلہ جب ہوا تو اجتہادی مسائل میں جہاں بھی فقہا کا اختلاف ہوتا ہے پھر جملہ کچھ نہ کچھ گنجائش نکل آتی ہے. تو اس لیے اجتہادی مسائل میں صحیح راہ یہی ہے کہ انسان اپنے جن پہ بھی اعتبار ہو، جن مفتی صاحب سے بھی ان سے مسئلہ پوچھ کے عمل کرتا رہے، اور جو لوگ اس مسئلے کے خلاف عمل کرتے ہیں ان پہ سختی نہ کرے، بالکل سختی نہ کرے. یہی سوچے کہ ان کو پاس بھی دلیل ہوگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کوئی چیز بتائی ہوگی، ان کے پاس بھی کوئی علم پہنچا ہوگا، تو سختی نہ کرے. بس اجتہادی مسائل ہیں اور دونوں طرف گنجائش وہی کرتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب اللہ آپ کو جزا دے، ماشاءاللہ بڑے احسن اچھے طریقے سے آپ سوال جواب کا سلسلہ یہاں پہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور اللہ جزا دے ان کو بھی جنہوں نے یہ یہاں پہ انتظامات کیے ہیں ماشاءاللہ. آپ سے گزارش یہ ہے کہ بتائیے مجھے کہ رہنمائی چاہوں گا آپ سے کہ جب کہ قرآن نے تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ٹھیک ہے، وہ تو مسلمان ہی کہلاتے رہے. اور ہم جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمان ہی، اور آج بھی دیکھ لیں جب کلمہ طیبہ جو ہے یہ کلمہ پاک پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہی کہا جاتا ہے کہ بندہ مسلمان ہو گیا. یا یہ نہیں کہا جاتا کہ بندہ شیعہ ہو گیا، یہ نہیں کہا جاتا بندہ بریلوی ہو گیا، یہ نہیں کہا جاتا بندہ اہل حدیث ہو گیا یا وہابی ہو گیا. اہل حدیث تو خیر ہر انسان ہے، اہل حدیث کی تو بات نہیں میں کروں گا، کیونکہ کوئی بھی ہے تو وہ اہل حدیث الحمدللہ، یعنی کوئی انکار تو نہیں کرتا کہ میں نہیں مانتا. البتہ وہابی ہو گیا، کوئی کہ حنفی ہو گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ دن کب آئے گا کہ جب یہ کہیں گے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، بلکہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی حنفی اعتبار سے یہ ہے، وہابی اعتبار سے یہ ہے. کبھی یہ بھی کہیں گے ہم کہ قرآن کے اعتبار سے یا محمدی اعتبار سے یہ ہے، جس جو روح ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی، کیا ان سے بھی کوئی چیز منسوخ کی جائے گی، یا کہ یہ جو چیزیں ہیں ہم جو ہے ان کو اپنے نزدیک اسی طرح بڑھاتے جائیں گے؟ تو یا مسلمان جو ہے وہ کب ہم کہیں گے، کب ہماری زبان پہ یہ آئے گا کہ مسلمان کے یا قرآن کے اعتبار سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور انکار تو ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا کہ بھئی میں مسلمان نہیں ہوں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار بھی کوئی نہیں کرتا. تو اپنی مدبرانہ جو ہے سوچ سے اور ماشاءاللہ اپنے علم سے بتائیے کہ یہ کیوں ہے ہمارے اندر. اور پھر دوسرا سوال انشاءاللہ میں بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب نیت خان بھائی ہمارے ماشاءاللہ عالم ہیں اور ہمیں ان کی باتوں سے بڑا استفادہ حاصل ہوتا ہے کئی دفعہ. تو اس دوران میں اگر آپ یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیں تو بلوچ اسکور 134 جو کہ قادیانی ہیں یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، ان کو دوبارہ بلایا گیا ہے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہم سے آپ سے جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں پلیز پوچھیے. جی ملک بھائی مجھے آپ کا میسج مل گیا.
جی بلوچ صاحب کیا نام ہے نا مفتی صاحب آپ تشریف لائیے. دیکھیے آپ آن لائن ہیں بھی کہ نہیں. دوسری بات ہے کہ میں تھوڑی سی اصلاحیت کے لیے بات کر دوں, کریکشن کے لیے بات کر دوں کہ نعت خان بھائی نے کبھی بھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہا بھائی. تو برائے مہربانی وہ طالب علم ہیں اور ہم ان کے نیچے والے جو طالب ہیں وہ ہیں. تو اچھا جی مفتی صاحب تشریف لائیے مائکروفون پر. جی آپ حضرات کی بات تو سن رہا ہوں, مگر درمیان میں کوئی سوال تھا وہ صحیح طرح سے سنا نہیں جا سکا. ایک سوال البتہ لکھا ہوا یہاں پڑھا گیا اسکرین پہ کہ اللہ تعالیٰ سے شرطیہ دعا مانگنا کیسا ہے. تو اچھی بات لکھی جنہوں نے بھی لکھی. شرطیہ دعا جو ہے وہ دو طرح ہے. ایک تو یہ کہ آدمی یہ کہے کہ اللہ اگر یوں ہو جائے گا تو تو یوں کر دے, اگر یوں ہو جائے تو آپ یوں کر دیں. یہ باتیں ٹھیک نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے مانگو تو جم کر مانگو, ڈٹ کر مانگو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے یقین سے مانگو. یہ نہ کہو کہ اللہ اگر آپ چاہیں تو یوں کر دیں, اگر آپ چاہیں تو یوں کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اس طرح بندے کی ایک طرح کی بے نیازی کا اظہار ہوتا ہے. شہنشاہ کے در پہ کھڑا ہو, بادشاہ کے در پہ کھڑا ہو اور فقیر ہو, اور فقیر کہ اگر آپ کے جی میں آئے گی تو وہ روٹی دے دیں, نہ آئے تو نہ سے. تو یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہے نا. اس لیے ایسے جملے قطعاً دعا میں نہیں ہونے چاہیے کہ اللہ اگر تو چاہے تو یوں کر دے, اگر تو چاہے تو یوں کر دے, بلکہ پورے یقین سے مانگنا چاہیے کہ اللہ بس ایسے کر دیں. اللہ اس میں اپنی خیر سمجھتا ہوں, اس کو تو ایسے کر دے. اس میں میری خیر نہیں ہے تو خدا بندہ وہ کر دے جس میں میری خیر ہے, مگر یقین کے ساتھ. دوسری جو مثال آپ نے دی, دوسری قسم شرطیہ دعا کی, دوسری قسم جو شرطیہ دعا کی آپ نے کہی, وہ بات ایک حد تک بہت مناسب ہے کہ اگر ایسے ہو جائے تو میں اتنی رکعتیں پڑھ لوں گا, ایسے ہو جائے تو اتنا صدقہ کر لوں گا. اصل بات یہ ہے کہ وہ پہلے ہی کیوں نہیں صدقہ کیا تاکہ مصیبت آتی ہی نہ. اب یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بخار اتر جائے تو خدا تیری راہ میں $100 خرچ کروں گا, تو وہ $100 اگر پہلے دیے ہوتے نا تو بخار آتا ہی نہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤں کو دور جو چیزیں ہٹا دیتی ہیں, دو چیزیں آپ نے خاص طور سے ذکر کی ہیں. ایک دعا جو مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے, اور ایک صدقہ. فرمایا صدقہ ہٹا دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا صدقے کے بارے میں لفظ یہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے فرمایا تطفئ غضب ربکم, اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے, غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ آدمی ذلت کی موت سے نہیں مرتا. ذلت کی موت سے مرنا بہت طریقے ہوتے ہیں, اللہ بچائے. اور سب سے بڑی ذلت کی موت یہ ہے کہ کوئی آدمی کفر پہ مر جائے. تو معلوم ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے. اس سے آدمی ذلت کی موت بھی نہیں آتی اور مصیبتوں سے بھی بچا رہتا ہے. اب جب مصیبت آ گئی تو اب کہنا کہ خدا یوں ہو جائے تو میں اتنے پیسے خرچ کر دوں, تو جو آپ نے بات لکھی ہے وہ اس کی تائید حدیث سے بھی ایک جگہ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یوں کہتا ہے کہ فلاں کام ہو جائے اور میں اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو نظر مانتا ہے نا. تو آپ نے فرمایا ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے طے کر دیا ہے. البتہ بخیل کا مال کم ہو جاتا ہے, بخیل کا مال خرچ ہو جاتا ہے. تو پہلے بخل نہ کیا ہوتا, خرچ کر دیتا تو زیادہ اچھا تھا. یہ ہے آپ کے سوال کا جواب جو تحریری طور پہ تھا. اس کے بعد کا سوال صحیح طرح سے سنا نہیں گیا. اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ ارشاد فرمائیں. جی السلام علیکم. جی کیا نام ہے نعت خان بھائی, جو آپ نے سوال کیا ہے مجھے کیا نام ہے مدنی صاحب نے جواب دے دیا ہے. وہ اس کو میں آپ کو ویب سائٹ پیسٹ کر رہا ہوں. آپ برائے مہربانی آپ کا سوال جو ہے نا کیا نام ہے آپ کے سوال کا جواب وہاں سے مل جائے گا. نعت خان بھائی میں نے آپ کو میسج بھیج دیا ہے جو مدنی صاحب نے بھیجنا تھا. زاویہ صاحب آپ تشریف لے آئیے مائکروفون پر. ملک بھائی برا نہ محسوس کیجیے گا, یہ سوال میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا تھا. اگر مجھے ہی اس کا یعنی مطلب جاننا ہوتا تو الحمدللہ یعنی میں مولانا سے سوال نہ کرتا. محسوس نہ کیجیے گا میری بات کو. تمام بھائی بہن جو ہمارے یہاں پہ تشریف فرما ہے مختلف مکتب فکر کے مختلف ٹھیک ہے, سبھی کی درستگی کے لیے دیکھیں وہ عالم دین ہے ماشاءاللہ, بہت خوبصورت انہوں نے باتیں کی
اور ہم ان سے سننا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی بیٹھے ہیں ہماری اصلاح ہو جائے۔ سوال اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس کو اپنی ذاتی تک محدود رکھا جائے، بلکہ جب انسان بیٹھتا ہے، یقین کریں میرا تو مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اپنی بھی اصلاح اور سب کی، ٹھیک ہے۔ اور اگر انسان جانتا بھی ہو اس کا، تو میری گزارش صرف مفتی صاحب سے یہ ہے، میں اپنا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ جب آپ مناسب سمجھے تو مجھے جواب دے دیجیے۔ سوال میرا صرف اتنا ہے کہ آج ہم جب بات کرتے ہیں مختلف مکتب فکر کی، جس طرح کہ فرقہ ہے، ٹھیک ہے، ہم خیر ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے رہتے ہیں، اور یہ بھی آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کوئی فرقہ بھی کسی نہ کسی زاویے سے نہ ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ کس کی کیا منزلت ہے اللہ کے نزدیک، ٹھیک۔ رہی بات، میں بات کرتا ہوں وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، قادیانی ہیں، جو بھی ہے، مقصد ابھی میں سب کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور جب بھی بات کی جاتی ہے یا ان سے کوئی بھی سوال کسی بھی یعنی مکتب فکر سے کیا جائے، وہ اپنے آپ کو جب بھی پیش کریں گے تو کہیں گے کہ ہم دیوبندیت کے حوالے سے یہ بات ہے، وہابیت کے حوالے سے یہ بات ہے، بریلویت کے حوالے سے یہ بات ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اکثر اوقات یہ بات کی جاتی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم مسلمان ہیں، قرآن اور الحمدللہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہے، تو یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ قرآن کے مطابق یہ ہے، نبی کے فرمان کے مطابق یہ ہے؟ کیوں کہ قرآن کو تو کوئی نفی نہیں کرے گا، نبی کے فرمان کی بھی کوئی نفی نہیں کرے گا۔ حضور میں صرف آپ سے اس بات میں رہنمائی چاہوں گا، جو میرے اور بھی دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی یہ رہنمائی ہوگی انشاءاللہ، تو اس بارے میں ذرا ارشاد فرما دیجئے۔ تو انشاءاللہ ایک سوال اور ہے، وہ بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جناب والا کا پورا سوال اب سمجھ میں آیا۔ اس میں تین چیزیں ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ اور قادیانی حضرات سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور کوئی اپنے اپنے حوالے سے بات کرتا ہے کہ دیوبندی نقطۂ نگاہ یہ ہے یا بریلوی نقطۂ نگاہ یہ ہے، تو گزارش یہ ہے کہ جہاں تک قادیانیت کا تعلق ہے اس کے بارے میں سب لوگ اس بات میں متفق ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ میں نے کبھی سنا بھی نہیں کہ قادیانیوں نے، یعنی میں اپنی نفی کرتا ہوں کہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ قادیانی یہ کہتے ہوں کہ دین کے بارے میں ہمارا یہ موقع۔ مفتی صاحب مجھے ایک سیکنڈ میں معافی چاہوں گا آپ سے، میں اصل میں اللہ کا شکر کہ مجھے مائک مل گیا، میں صرف آپ کی یہاں پہ تھوڑی سی صحیح کر دوں، کہیں آپ اس کو غلط نہ لے جائیں۔ جب وہ ان لوگوں کے سامنے جا کے اس بات کو پیش کرتے ہیں نا کہ جو لوگ ان کے پیچھے آج چلنے والے ہیں، بے شک وہ ہمارے حساب سے کافر ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی وہ شخص جو منکر ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کا وہ کافر ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے جناب کہ جب وہ اپنا موقف پیش کرتے ہیں، جب ایسے انسان کے سامنے جس کو کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے، اس کو تو وہ یہی کہیں گے بھی ہم، وہ تو اپنے نزدیک اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا کہ نہیں کہتے، بھائی ہم کافر کہتے ہیں نا ان کو۔ میری بات اب یہ ذرا آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، اب اسے آگے بات کیجئے گا کہ جو بھی مکتب فکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے حوالے سے یہ ہے، وہ اپنے اسکول آف تھاٹ کی بات کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسکول آف تھاٹ ہے اس کی بات کیوں نہیں کی جاتی، قرآن کی بات کیوں نہیں کی جاتی کہ بھائی قرآن کے حوالے سے یہ بات ہے، نبی کے فرمان کے حوالے سے یہ بات ہے۔ تو پلیز اس بارے میں ذرا فرمائیے گا آپ۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈسٹربنس کسی بات کی ہو رہی ہے یا کوئی ہے تو پلیز رہنمائی فرمائیے، جزاکم اللہ خیر۔ جی میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ قادیانیوں کے بارے میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان اگرچہ کہتے ہیں، لیکن کوئی بھی دیوبندی، بریلوی یا کوئی بھی مکتبہ فکر کا آدمی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، اسلام کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے پھرتے ہیں، تو صاحب یہ جو ہلاک کی باتیں ہیں کہ سب ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے پھرتے ہیں، سنجیدہ اہل علم طبقہ وہ لوگ ایسے نہ مزاج کے ہیں، نہ انہوں نے کبھی اس کھلے پیمانے پہ من حیث القوم کبھی تکفیر کی ہے، یعنی کسی دیوبندی عالم کا ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کوئی ایک فتویٰ ایسا نہیں مل سکتا جو یہ کہے کہ تمام دیوبندی لوگ کافر ہو گئے، اور اسی طرح کسی بریلوی عالم دین کا نہ کسی بھی مکتبہ فکر کا بریلوی عالم دین ہو گئے تمام دیوبندی کافر، دیوبندی کے تمام بریلوی کافر ہو گئے، اور سنجیدہ آدمی ہو اور واقعی اسے فتوے کی اہلیت حاصل ہو، یہ بات نہیں ہے۔
پھر اس کے بعد تیسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ جہاں تک دیوبندی اور بریلوی اور ان حضرات کا تعلق ہے، وہ جب یہ کہتے ہیں کہ حنفی فقہا نے یوں لکھا ہے، تو احناف اور تمام کے تمام حضرات فتوے کے بارے میں اتنے محتاط تھے کہ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو تو آپ کو 20 کتابوں کے نام عرض کر سکتے ہیں، آپ صرف 2 کتابیں کبھی دیکھیے گا، البحر الرائق ابن نجیم کی اور شامی رحمت اللہ علیہ ابن عابدین کی۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے ابن نجیم نے کہ وَلَقَدْ أَلْزَمْتُ نَفْسِي، میں نے اپنے لیے یہ ضروری قرار دے لیا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ میں نے اللہ کی قسم کھا لی ہے کہ اللہ افتیہ بعہد، میں ساری زندگی کسی شخص کو کافر نہیں کہوں گا، کسی کے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دوں گا۔ اتنی بڑی بات ہے کسی کو کافر کہنا، ہم نہیں فتویٰ دیتے بھائی، یہ کہیں گے کہ فلاں آدمی کا یہ فعل کفر کا ہے، لیکن کیا وہ آدمی بھی کافر ہو گیا ہے؟ ہم اس بات میں نہیں پڑھتے۔ تو یہ فقہا سارے اتنے محتاط ہیں۔ آخری بات یہ کہنی ہے کہ اللہ کا شکر ہے، خدا کا احسان ہے کہ کتاب اور سنت سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، فقہا اپنے اجتہاد کے ذریعے جو ثابت کرتے ہیں، حوالہ اس کا دیا جاتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ تابعین کے دور کو بھی دیکھیں گے نا، تبع تابعین کے دور کو بھی دیکھیں گے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور کو بھی دیکھیں گے، تو اس وقت بھی یہ تھا کہ اہل مدینہ یہ فتویٰ دیتے ہیں، اہل مکہ نے یہ فتویٰ دیا ہے، کوفہ والوں تم نے یہ فتویٰ کہاں سے لے لیا ہے؟ وہ لوگ پوچھتے تھے ایک دوسرے سے۔ تو یہ نسبتیں ہیں اور یہ ہونی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے تو آپ کو عبد الرحمن ابن مہدی تھے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث تھے، ان کے حالات میں مل جائے گا کہ انہوں نے فتویٰ دیا، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ محدثین نے ان کے بارے میں کہا کہ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں سنت کے، لیکن حدیث کے نہیں ہیں، اور ایک اور صاحب کے بارے میں کہا کہ فلاں آدمی حدیث کا بہت بڑا امام ہے مگر سنت کا نہیں، اور ان کا امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث اور سنت دونوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ نسبتیں ہیں جو لوگوں کی طرف کی جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بخاری میں باب باندھا ہے کہ یہ کہنا کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ کیسا ہے، اور پھر انہوں نے اس پہ حدیث بھی نقل کیا کہ یہ کہنا درست ہے کہ یہ قباء والوں کی مسجد ہے، یہ مدینہ والوں کی مسجد ہے۔ اسی طرح قرآن اور سنت کو دیکھ کے ہی فقہا نے اجتہاد کیا ہے، اور خدا کا بڑا ہی احسان ہے اس امت پہ 2 اعتبارات سے۔ ایک تو یہ کہ یہ سب کے سب مسلمان ہی ہیں، کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ حنفی شافیوں کو کافر کہیں یا شافی حنفی کو کافر کہے۔ یہ جو تقسیم اور تفریق بر صغیر کی ہے، یہ محدود ذہن کی ہے، اسے یہیں تک رکھنا چاہیے۔ عالم اسلام کو اگر آپ ایک نظر سے دیکھیں گے تو خدا کا احسان ہے کہ کم سے کم بھی 1200 برس سے 1100 برس سے لوگ حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنفی ہیں، یہ نہیں ہوا کرتا کہ لوگ کافر کا کریں، بلکہ سب کے سب الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ایک تو خدا کا یہ احسان ہوا، اور دوسرے یہ کہ اگر ان فقہا کا اجتہاد جو کتاب و سنت کی روشنی میں آیا ہے سامنے، تو ایک ایک مسئلے پہ 3 4 فتوے ہو گئے۔ چاروں ائمہ نے قرآن کو سمجھا، اس کے مطابق فتویٰ دیا، حدیث کو سمجھا، اس کے مطابق فتویٰ دیا۔ اب ہمارے دور میں اتنی آسانی ہو گئی کہ ہم لوگ کہتے ہیں اچھا بھئی اگر حنفی فقہ میں فتویٰ یہ ہے اور آپ کو کوئی مجبوری پیش آ گئی ہے تو شافعی فقہ پہ عمل کر لو، مالکی فقہ میں چلے جاؤ، لیکن کہنے والا ایسا ہو جس کی ائمہ اربعہ کی فقہ پہ نظر ہو، تو وہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا یہ نہیں تو یہ مسلک اختیار کر لیا جائے، اس مسئلے میں یہ عمل کر لیا جائے، اور اس کی بہت مثالیں آپ کو ملیں گی۔ ایک مثال صرف عرض کرتا ہوں، شافعی فقہا ہمیشہ کہتے رہے کہ اپنے شہر سے باہر زکوٰۃ دینا یہ درست نہیں ہے، اور دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ سے باہر کہیں زکوٰۃ بھیجی ہے۔ ان کے مقابلے میں باقی تینوں ائمہ مالکی، حنبلی اور حنفی یہ کہتے رہے کہ آپ کی بات درست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر زکوٰۃ اس لیے نہیں بھیجی۔ کیوں نہیں بھیجی؟ اس لیے کہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی، اب تو ضرورت پیش آتی ہے، لہذا تینوں نے فتویٰ اس پہ دیا، اور شافعی فقہا جو تھے انہوں نے اپنا فتویٰ جاری رکھا۔ اب جب ہماری صدی آئی تو جتنے اس وقت دنیا میں شافعی فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم حنفیوں کے مسلک پہ عمل کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں دنیا بھر میں کہیں بھی زکوٰۃ بھیج دے مسلمان کو یہ جائز ہے، درست ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ائمہ اربعہ کے اجتہادات ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے ساری راہیں وسیع رکھی ہیں۔ بہت بڑے اور اونچے درجے کی باتیں ہیں کہ ائمہ اربعہ کے اجتہادات کیوں مختلف ہوئے،
بہرحال جو بر صغیر میں یہ جو تقسیم ہے، اس تقسیم میں بھی سنجیدہ اہل علم کافر نہیں کہتے. ہاں قادیانیوں کے متعلق البتہ سب کا اتفاق ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں. شکریہ جی مفتی صاحب. زاویہ بھائی ذرا تشریف لائیے مائکرو فون پر، دیکھیں ابھی آپ کی آواز صحیح ہے کہ نہیں. زاویہ صاحب تشریف لائیے. اگر آپ کی آواز صحیح نہیں ہوئی تو آپ کو پھر ریڈ ڈاٹ دے دوں گا. اس کے بعد حافظ صاحب ماشاءاللہ آپ بھی تشریف فرمائیں تو اس کے بعد آپ آ جائیں گے. تو زاویہ صاحب تشریف لائیے مائکرو فون پر. زاویہ صاحب آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہیں، اگر آپ 5 سیکنڈ کے اندر تشریف نہ لائے تو پھر یہ کہ آپ کو مائکرو فون نہیں ملے گا. حافظ صاحب ذرا انتظار کیجئے، لگتا ہے زاویہ صاحب کا سرور کمزور ہے. تو زاویہ صاحب آپ کی باری ہے، آپ تشریف لائیے. جی مائک اب غالباً ہمارے سامنے آ گیا ہے. یہاں پہ لکھ کے کسی صاحب نے کوشچن پوچھا کہ شامی میں یہ کہاں آیا. بھائی شامی جو ہمارا پرنٹ ہے جو میرے پاس ہے اس کی تو 4تھی جلد ہے، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کتاب الجہاد جہاں ہے نا ارتداد کا باب، وہاں ارتداد کے باب میں جہاں انہوں نے لکھا ہے کہ کن کن کلمات سے آدمی کفر ہوتا ہے، وہاں دیکھیے گا اس بحث کو. اور ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جہاں جہاد کا باب قائم کیا، باب الردہ جو ہے کفر کا ارتداد کا باب، اس میں یہ ساری بحث انہوں نے بھی لکھی. اب صاحب کافی وقت ہو گیا، اب اگر آپ حضرات اگر اجازت دیں، اگر صاحب جہاں بھی ہو بات سن رہے ہیں تو ارشاد فرمائیں. مفتی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ قادیانی جو بلوچ 134 ہے ان کا تو جواب دیتے جائیں، کیونکہ یہ کافی گالی گلوچ کرتے ہیں ہمارے مسلمانوں کو. اگر ان کا جواب دے جائے تاکہ ایک دفعہ ان کو جواب تو مل جائے. بلوچ صاحب تشریف لائیے. حافظ صاحب بھائی آپ بھی پہلے آ جائیں، اس کے بعد بلوچ صاحب کو آنے دیجیے. تو ٹھیک ہے جی، میں مائکرو فون چھوڑ رہا ہوں. اظہر بھائی آپ بھی مائکرو فون پر کہہ رہا میں یہاں جو ہے نظر آ رہے ہیں مجھے لائن میں، یہ بلوچ 134 جو ہے قادیانی ہے. اس کے بعد دوست انڈرسکور جو 15 ہیں وہ بھی قادیانی ہے. مجھے معلوم نہیں کہ مفتی صاحب آپ کے پاس کوئی 10-15 منٹ اور ہیں کہ نہیں، یہ پہلے بتا دیجئے، اس کے بعد یہ کہ ان سے میں ان کو اوپر بلا لوں گا. زاویہ صاحب آپ کا کیا نام ہے بالکل آواز نہیں آئی. یہ کیا نام ہے مفتی صاحب آپ ٹیکسٹ کو مت دیکھیے، یہ اس قسم کے شرارتی لوگ آتے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بلوچ 134 کو اجازت دی جائے کہ وہ تشریف لے آئے مائکرو فون پر، کیونکہ قادیانی حضرات سے جو سوال ہے وہ ان کو جواب دے دیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے. آئیے جی کیا نام ہے بلوچ صاحب. زاویہ صاحب آپ چھوڑ دیجئے کوششیں اپنی، کیونکہ آپ کے پاس آپ کا آواز ابھی 3 دفعہ آپ نے ٹرائی کر لی ہے. تو بلوچ صاحب تشریف لائیے. جی بہت بہت شکریہ، موقع دے رہے ہیں آپ کا، شکریہ بہت بہت. مفتی صاحب آپ نے ختم نبوت پہ بات کی ہے، مجھے اس سلسلے میں بات کرنی تھی کہ میں اللہ کے فضل سے احمدی مسلمان ہوں. میرا عقیدہ یہ ہے، سن لیں، دستور پاکستان کے مطابق کہ ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلیتاً بلا شرط قطعی طور پہ آخری نبی اور آخری رسول ہے. میرا یہ ایمان ہے. مفتی صاحب میں ختم نبوت کا منکر نہیں ہوں الحمدللہ، پر آپ سے بھی ضرور کہتا ہوں آپ ختم نبوت کے منکر ہیں، اس لیے کہ آپ مانتے ہیں کہ نبی اللہ عیسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلوچ صاحب، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ آپ کسی ہم جیسے لوگوں سے بات نہیں کر رہے ہیں. آپ ایک عالم سے بات کر رہے ہیں، ایک مفتی سے بات کر رہے ہیں، جن کے پاس علم کا ذخیرہ، علم کا خزانہ ہے، سمندر ہے جن کے پاس. آپ نے یہ بات کہہ کے پھر اپنی اس کا ثبوت دینے کی کوشش کی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیمات کا. میں آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ مائک پر آئیے. یہ آپ ختم نبوت کے منکر اور یہ سب کچھ کہنا جو ہے، آپ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے. جو آپ کا سوال ہے وہ کیجیے، اور جو آپ کو بات سننی ہے وہ سنیے. بڑی مہربانی آپ کی. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ نہ کیجیے. مفتی صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کو صرف اس لیے روکا گیا تھا کہ آپ کی بات وہ سن سکیں، ورنہ ان کو ہزاروں کروڑوں اور کام ہوتے. یہ ان کی نوازش ہے، مہربانی ہے. ہم اتنا زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں. ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے. صرف کوشچن کیجئے اور کوئی ایسی بات نہ کیجیے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں. آپ یہ پوچھئے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، یہاں کہا ہوا ہے. پلیز تشریف لائیے. مفتی صاحب، اپنے مفتی صاحب کفر کے فتوے نہ چلائیں. آپ فتویٰ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ سے بڑی ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دعا کروا دیجیے جاتے جاتے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے ہے، بہت ہی چھوٹا سا. اس کا جواب بھی انشاءاللہ بہت چھوٹا سا آپ مختصر سا دے دیں گے. مرزا غلام احمد قادیانی نے جلد نمبر 21 جو شیطانی خزائن کہہ لیں اس کو، یہ روحانی خزائن، اس میں لکھا ہے. جی دوست کو میں بالکل میں پہنچ دوست کو. اس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا دوسرے ملکوں کے انبیاء کے بارے میں. یہ پچھلے سیشن میں آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا بڑا اچھا جواب دیا تھا. لیکن ایک قادیانی نے مجھے لکھا کہ یہ تاریخ ہمدان میں ہے، نبی فی الہند. تاریخ ہمدان ہمیں تو کہیں سے نہیں ملتی ہے. بہرحال اس بار تو آپ میں نہ بھی جواب دے تو کوئی بات نہیں ہے. یہاں میرے ایک دوست ہیں، دوست_15 دوست_15 آپ تشریف لے آئیے. اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد ہم مفتی صاحب کو ہم اجازت دیں گے کہ وہ اپنا جو ہے وہ اپنے کام کریں. بڑی مہربانی آپ کی. دوست آپ تشریف لائیے، مختصر سا سوال کیجیے گا پلیز. یار میری آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ بلوچ صاحب کو آنے دیں، بات کرنے دیں پلیز. یار انہیں بات تو کرنے دیں، مفتی صاحب کو جواب تو دیں گے ان کا بات کا. آپ سے گزارش ہے یار، اللہ آپ کو جزا دے. انہیں بات کرنے دیں، بات کریں گے نہیں تو جواب کیسے ملے گا؟ ہم لوگ آج گالیاں سے ڈر جاتے ہیں، ان باتوں سے ڈر جاتے ہیں. نبی نے تو اتنی گالیاں کھائی، وہ نہیں ڈرے کسی سے. اللہ کے لیے ان کو بولنے دیں، ان کو آنے دیں ذرا. ہو سکتا ہے ان کا یہی جو عمل ہے وہ واپسی کا کوئی جو بن جائے سلسلہ. ٹھیک ہے، آنے دیں، بات کرنے دیں ذرا انشاءاللہ. اور مفتی صاحب ان کی بات کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ آپ کو جزا دے اس بات کی. اس بات سے کسی کو نہ روکیں. نبی کی شان دیکھیں، ہم تو خاک بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہم اگر ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں تو انشاءاللہ بفضل خدا ہمیں اس بات کا جو ہے ہر قیمت پہ جواب دینا ہے. آئے جس لہجے میں بھی یہ بات کریں گے ہم انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ ہمارا لہجہ جیسا نہیں ہوگا. جزاکم اللہ خیر. ان کو آنے دیں. بلوچ صاحب آپ تشریف لائیں. آپ سے گزارش ہے آپ پلیز آئیں اور آ کے بات کریں. انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی بات کا جواب دیا جائے گا. ہم مسلمان ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ جان چھڑا کے سوالوں سے کہیں کہ بھائی نہیں بھاگ لو. پلیز آپ آئیے. جزاکم اللہ خیر. جی مفتی صاحب آپ تشریف لے آئے. آپ نے مائکرو فون مانگا تو آپ تشریف لے آئیں پہلے. مفتی صاحب جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو نعت خان صاحب نے کہا ہے نا، بالکل ہمارا یہی موقف ہے. میں بڑا خوش ہوں بلوچ صاحب کی بات سن کے، اور میں چاہتا ہوں بلوچ صاحب سے بات کریں، چاہے آج کتنا ہی وقت لگ جائے. بلوچ صاحب نے اتنی ہماری سنی ہے، جو بھی گفتگو ان کا بھی حق بنتا ہے میں ان کی بات سنوں. اور بلوچ صاحب اگر ہماری بات سن رہے ہیں تو صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دستور پاکستان اور ان چیزوں کے حوالے کی بجائے بات اتنی سی ہے کہ آپ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں ختم نبوت کا منکر ہوں اور ہمارا خیال آپ کے متعلق یہ ہے، تو اچھا ہے ہم بھائیوں کی طرح بیٹھ کے یہ بات طے کر لیں کہ ختم نبوت کہتے کس بات کو ہیں. اگر یہ متعین ہو جائے
تو خود بخود ہی نکھر جائے گی بات کہ کون منکر ہے اور کون مقر ہے، کون اقرار کرتا ہے اور کون انکار کرتا ہے. تو بلوچ صاحب میں آپ کو سننا چاہتا ہوں، آپ تشریف لائیے، جو آپ کے جی میں آئے فرمائیں، میں حاضر. کیا نام ہے جاوید صاحب، ذرا آپ جلدی سے ایڈمن بن جائیے، کیونکہ ایک شخص کو جس کو میں بار بار باؤنس کر رہا ہوں تو جی شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ مجھے موقع دے رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ختم نبوت کہتے کس کو ہیں، نبی اور رسول کہتے کس کو ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میری بات آپ سنیں اور پھر آپ مجھے جواب دیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. میں بات کر رہا ہوں، معاف کرنا. بات یہ ہے مفتی صاحب، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور عالم معلوم ہوتے ہیں. نبی اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ نبی اور رسول کے معنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد، آدم علیہ السلام سے لے کے 1,24,000 خدا کے نبی، ان کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں. ان میں سے آپ جانتے ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو نئی شریعت جدیدہ لے کر آئے، ٹھیک، یا کچھ ایسے ہیں جب آئے کو ضرورت زمانہ کے تحت انہوں نے منسوخ قرار دیا. 2 اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے انبیاء ہیں ان میں سے جب آئے تو نئی امت بنائی. 3 باتیں. اور چوتھی بات یہ ہے مفتی صاحب، جتنے بھی خدا کے نبی آئے 1,24,000 خدا کے نبی، یہ سب کی نبوت اس بات میں ہے کہ انہوں نے نبوت کا انعام روحانی پایا، سابق نبی کی پیروی، اتباع، فیض اور برکت کے بغیر براہ راست خدا تعالیٰ سے. یہ 4 باتیں ہیں مفتی صاحب، آپ عالم آدمی ہیں ماشاءاللہ. یہ 4 باتیں آخری بات سب میں پائی جاتی ہے اور پہلی 3 باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات. تو میرے مفتی صاحب، یہ ہے نبی اور رسول کی تعریف. اس تعریف کے لحاظ سے مفتی صاحب پیش کرتا ہوں کہ میں احمدی مسلمان ہوں خدا کے فضل سے، کلیتاً بلا شرط قطعی طور پہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول مانتا ہوں. سمجھے؟ دستور پاکستان کے مطابق. مفتی صاحب، میں نے آپ سے پوچھا ہے، آپ نبی اللہ عیسیٰ کی آمد کے قائل ہیں. اگر نبی اللہ عیسیٰ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ جائیں تو آخری نبی وہ بنے گے. سمجھے؟ جب آپ نبی اللہ عیسیٰ کی آمد کے قائل ہیں تو آپ ختم نبوت کے منکر ہیں. مفتی صاحب غور کر لیں. اسی واسطے میں نے کہا ہے، جب آپ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہے دستور پاکستان کے لحاظ سے وہ مسلمان نہیں ہے. نبی اللہ عیسیٰ براہ راست خدا سے نبوت پانے والا ہے. اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیروی نہیں کی، کوئی اتباع نہیں کیا، کوئی فیض اور برکت نہیں پائی، براہ راست نبوت خدا سے پائی ہے. اگر اس قسم کا وجود آتا ہے وہ مہر ختم نبوت کو توڑنے والا بنتا ہے. سمجھے؟ تم لوگ اس کے قائل ہو. جب اس کے قائل ہو تو ختم نبوت کے منکر ہو، اور جب ختم نبوت کے منکر ہو تو میں صاف کہوں گا وہ تم لوگ ختم نبوت کے منکر مسلمان بھی نہیں ہو. مفتی صاحب دوسروں پہ کفر کے فتوے نہ لگائیں. سمجھے؟ اور کوئی مسلمان کسی کے فتووں سے مسلمان نہیں بنتا. مسلمان بنتا ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک، کتاب اللہ کے نزدیک. یہ جی ابھی اتنی لمبی بات نہیں سننی، ہم نے آپ کی تبلیغ نہیں کرانی ہے. مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، بس ان کا جو پتہ لگ گیا آپ کو کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. آئیے مفتی صاحب. میری بات کو روکے نہیں، مجھے سننے دے رہا. لیٹ می اسپیک. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ تبلیغ جو مفتی صاحب ان کی ہم روزانہ سنتے ہیں، تو آپ تشریف لے آئیں گے. بلوچ صاحب، خوشی ہوئی آپ کی بات سن کے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ان میں اکثر اور بیشتر باتیں ایسی ہیں جن کو میں مانتا ہوں. ختم نبوت کا میں بھی قائل ہوں، آپ بھی قائل ہیں.
میں بھی یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی آدمی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. آپ نے صرف یہ کہا کہ مسلمان نہیں ہے، میں کہتا ہوں کفر کا ارتکاب کرتا ہے. بات دونوں کی درست ہے، اس کو بھی مانتا ہوں. میں بالکل یہ آپ کی بات 100% مانتا ہوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آیا کرتے تھے اور ان کی شریعتوں میں نسخ ہوا کرتا تھا وقت کی ضرورت کے مطابق، یا اللہ کی جو بھی حکمت تھی. میں آپ کی اس بات کا بھی قائل ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وحی پائی ہے وہ اللہ کی طرف سے براہ راست انعام تھا ان پر جو اللہ نے کیا. اللہ تعالی نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو منتخب فرما لیتا ہے. تو میرا آپ کا سب کا عقیدہ یہی ہے کہ نبوت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے جس کو چاہا اس کو منتخب فرما لیا. بالکل آپ کی یہ بات 100% میں اس کا کوئی لڑائی جھگڑے کی دو گزارشات تین باتیں عرض کرنا ہے. ایک تو یہ عرض کرنا ہے بلوچ صاحب کے ختم نبوت کس پہ ہوئی؟ آخری نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، یا آپ کا کیا خیال ہے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی آخری نبی تھے، یا مرزا صاحب کے بعد بھی کوئی اور بھی آئیں گے وہ آخری نبی ہوں گے؟ آخر یہ نبوت کا اختتام کہاں پر ہوا ہے کہ ہم یہ پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکرائب کریں یا اسے نوٹ کر لیں کہ یہ شخص آخری نبی تھا؟ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی آخری نبی تھی اور آپ بھی اسے مانتے ہیں تو یہ بھی ہمارا اتفاق ہو گیا صاحب. ٹھیک ہے جی. ایک بات تو یہ کہ ہم کہیں سے یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ فلاں شخص آخری نبی تھا. ایک بات. دوسری بات میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا تعلق ہے، کوئی بھی میرے دوست میرے بھائی کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اس پہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی طرف سے کوئی نئی نبوت لے کے آئیں گے. ساری امت کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو آئیں گے تو کوئی لے کے آئیں گے. ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ اسی نبوت کے ساتھ آئیں گے جو نبوت انہیں اللہ نے عنایت فرما دی تھی. اسی نبوت کے ساتھ آئیں گے. کون؟ تو اسی نبوت کے ساتھ آئیں گے جو نبوت اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت فرما دی تھی، کوئی نئی چیز نہیں تھی. اب اس پہ پھر اختلاف ہوگا نا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا یا وہ اٹھا لیے گئے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ اٹھا لیے گئے اور وہ واپس آئیں گے. جس حیثیت میں نبی کی حیثیت میں گئے تھے وہی حیثیت واپس آ جائے گی. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا آنا ختم نبوت کے منافی جب ہوتا جب وہ کوئی نئی نبوت لے کے آ رہے ہوتے. وہ تو اسی پرانی نبوت کے ساتھ آ رہے ہیں. دو باتیں. اور تیسری بات آپ سے درخواست یہ کرنا ہے کہ بلوچ صاحب دیکھیے نا، میں بھی تو انسان ہوں نا، آدمی ہوں. آپ بڑے سخت لہجے میں بولتے ہیں سمجھے تو اگر ادھر مجھے غصہ آ جائے تو کیا فائدہ ہو؟ بری بات ہے نا. ہم بڑے اطمینان سے بات کریں. آپ بھی، میں انشاءاللہ آپ کی باتوں کو سنتا رہوں گا. اور آپ کو اس لیے نہ چھوڑ دیجیے گا کہ آپ غصے میں آ جاتے ہیں. بسم اللہ، آپ کا غصہ بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. آپ اسی طرح صحیح لیکن بات ضرور کیجیے. جی مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. اصل میں جب آپ مجھے کافر کہا نا تو مجھے غصہ چڑھتا ہے اس بات پہ. آپ کفر کی مشین نہ چلائیں، سمجھے؟ آپ کو جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. بلوچ صاحب آپ تشریف رکھیے نیچے. دوست_15 اگر مفتی صاحب کے پاس وقت ہے تو مفتی صاحب یہ تو بہت وقت لے گا، ہمارا بھی بہت دماغ کھاتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے. اسی طرح سے آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی مدلل جواب دے دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. لیکن ملک بھائی میری آپ سے گزارش ہے. جی ماشاءاللہ. دوست_15 آپ مائکروفون پر تشریف آئیے، اپنا سوال پوچھیے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلوچ صاحب میں آپ کا ڈاٹ کھول رہا ہوں. میں نے آپ سے دیکھیں مفتی صاحب نے بڑے پیار سے بڑے طریقے سے آپ کو یہ کہا کہ آپ کر کے بھائی کر کے خوبصورت انداز میں آپ سے بات کی, لیکن پھر آپ تم تو تڑاک پہ ان باتوں پہ آ جاتے ہیں جیسے آپ کی عادت ہے. تو دوست _15 آپ پلیز تشریف لائیے مائک کے اوپر. اور صاحب آپ ضرور بات کیجیے, جیسا کہ مفتی صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ وہ آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں دوست, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی بات ہے تو آپ لکھ دیجیے, میں کنوے کر دیتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلوچ آپ پھر مائک پر لگائیے, لیکن وہی بات ہے, یہ علمی مجلس ہے, اس میں کچھ سوال آپ پوچھیے, اس کے الزامات کی بوچھاڑ کیجیے, آپ سوال پوچھیے. ہم بھی مفتی صاحب سے سوال ہی پوچھتے ہیں, اور مفتی صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ وہ وقت کی پرواہ نہیں کریں گے اور آپ کی باتوں کا جواب دیں گے, یہ ان کا بڑا پن ہے. تو آپ پلیز تشریف لائیے اور سوال پوچھیے آپ چاہتے ہیں. اس طرح انشاءاللہ تعالی یہ محفل چلے گی. تو آپ آئیے, لیکن ذرا ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے, بڑی مہربانی آپ کی, ایک تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے تشریف لائیے. جی میری بات ہو رہی تھی, مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی, میری بات کو چلنے دیں مہربانی. مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی, مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اسی نبوت کے ساتھ آئیں گے, کرنے کیا آئیں گے؟ اگر اسی نبوت کے ساتھ آنا ہے تو کرنے کیا آئیں گے؟ کچھ کرنے آئیں گے. کس سے سیکھیں گے؟ کس سے قرآن پڑھیں گے؟ آپ سے پڑھیں گے قرآن, استاد تو آپ بن جائیں گے. مفتی صاحب میری بات سن رہے ہیں؟ اور آپ نے ابھی کہا مفتی صاحب میری بات کو سن لیں. مفتی صاحب میری گزارش ہے آپ سے. جی السلام علیکم. مفتی صاحب نے آپ کی بات سن لی ہے بلوچ, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرنے کیا آئیں گے, کیا قرآن ہم سے پڑھنے آئیں گے یا کیا کرنے آئیں گے؟ مفتی صاحب پلیز تشریف لائیے. اور بلوچ آپ جو مائک کے اوپر جو کنٹرول کی کے اوپر اینٹ رکھ دیتے ہو, وہ اینٹ ہٹا لیجئے وہاں سے. جب بات آپ کی پوری ہو گئی ہے اس کے بارے میں مفتی صاحب اب آپ کو جواب دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اسپیئر ٹائر آپ ایک سیکنڈ کے لیے رکیے, مفتی صاحب کو اس بات کا جواب دینے دیجیے کہ بلوچ صاحب نے جو ابھی پوچھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کیا کہیں گے. مفتی صاحب پلیز تشریف لائیے. بلوچ صاحب دیکھیے, جہاں تک تعلق ہے ہمارا اور آپ کا, ٹھیک ہے, جی آپ ہمیں جو کچھ مرضی کہہ لیں, مجھے بار بار آپ فرمائیں سمجھے آپ اس کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ اللہ کے نبی تھے, اور بڑی قابل احترام شخصیت تھے, اور بڑے قابل عزت شخصیت تھے. یہ الگ بات ہے کہ آپ انہیں کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا, میں کہتا ہوں کہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے. میں یہ قطعاً پسند نہیں کروں گا, اور قطعاً میں اس بات کو نہ اجازت کیا دینی ہے, نہ میں اسے برداشت کر سکتا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں توہین آمیز لہجہ اختیار کریں. کرنے کیا آئیں گے, یہ جملے مناسب نہیں ہیں بلوچ صاحب. آپ سوچئے خود کہ ہم اللہ کے ایک نبی کی بات کر رہے ہیں, اور اگر آپ نے زبان انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایسی استعمال کرنی ہے تو میں اس لیے سے سننا نہیں چاہوں گا کہ یہ خود کفر ہے, اور کوئی مسلمان اس کی غیرت اتنی نہیں مر گئی ہوتی کہ دین کی بنیادوں پہ کوئی حملے کرنے لگے اور اس کو برداشت کرے. اب مجھے کہیے جو کہتے ہیں بسم اللہ میں حاضر ہوں, گالیاں دے لے, کوئی حرج نہیں ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنا کہ کرنے کیا آئیں گے, قرآن تم سے پڑھیں گے, آپ پڑھائیں گے انہیں, یہ باتیں بہت غیر مناسب ہیں. اگر آپ اپنا لہجہ اور اپنی بات درست کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. اگر آپ نے آئندہ بھی کوئی ایک فکرہ بھی ایسا کہنا ہے نا,
ان چیزوں کے بارے میں جو دین کے مسلمہ حقائق ہیں تو پھر میں معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم جی، شکریہ مفتی صاحب، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بلوچ صاحب کس قسم کے آدمی ہیں، لیکن یہ جو اسپیئر ٹائر ہیں جو جن نے ہاتھ اٹھایا ہوا مفتی صاحب، یہ ان کے میرے خیال میں مربی ہیں، یہ آپ سے ممکن ہے ایک سوال پوچھنا چاہیں۔ اسپیئر ٹائر صاحب ابھی کیا نام آپ تشریف لائیں اور بلوچ 134 کا ڈاٹ مت کھولیے اب، تو آئیے جی اسپیئر ٹائر صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے جواب دینے کا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، سب سے پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ بلوچ صاحب کی بات سنی ہے، کوئی انہوں نے توہین آمیز جملہ نہیں کہا، اور میرا سوال امید ہے آپ ہماری بات بھی ایسے ہی تحمل سے سنیں گے۔ بالکل صاحب، ہمیں اس جملے پہ بہت شدید اعتراض ہے۔ بلوچ صاحب نے جو کہا عیسیٰ علیہ السلام کیا کرنے آئیں گے، تو آپ خود تصور کیجئے کسی شریف آدمی سے یہ کہنا کہ تمہارا باپ کیا کرنے آئے گا، یہ اس طرح کا جملہ بھی قابل اعتراض ہے اور لہجہ بھی قابل اعتراض ہے۔ دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کبھی جملہ قابل اعتراض نہیں ہوتا اور لہجہ قابل اعتراض ہوتا ہے، اور انہوں نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا، لہجہ بھی قابل اعتراض رکھا ہے اور جملہ بھی بہت سخت انہوں نے بولا ہے کہ آپ سے قرآن پڑھیں گے، آپ استاد بن جائیں گے۔ ایسی باتیں نہیں کرتے، اتنی تمیز تو آدمی اپنے گھر سے بھی سکھاتا ہے۔ اور رہ گئی دوسری بات، جو آپ نے سوال پوچھا کہ رسول الا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، بات آپ کی بالکل درست ہے میرے بھائی، مگر میرے مخدوم عقیدہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آج میں اور آپ بیٹھ کے طے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں کہ آج فروری 2003 میں ایک سعید ہوگا اور ایک اور صاحب ہوں گے اور بیٹھ کے عقیدہ طے کریں گے۔ یہ قرآن جب سے نازل ہوا ہے نا جی، اس وقت سے لے کے آج تک ہر صدی میں امت کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے یہ قرآن پڑھتے ہی آئے ہیں، حدیثیں انہوں نے بھی پڑھی ہیں، انہوں نے بھی یہ آیات پڑھی ہیں، اور انہی آیات کو پڑھ کے انہوں نے عقیدے اپنے مرتب کیے تھے، لکھے تھے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس امت میں آخری دور میں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں، ان میں مجاز نہیں ہے۔ تو جو متقدمین کا عقیدہ تھا، عقیدے کی کتابوں میں جو چیزیں وہ طے فرما گئے تھے، حتیٰ کہ آج سے 1000 برس پہلے بھی جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ لکھا تھا اور پھر اب تک امت میں چلتا چلا آیا ہے، یا اور بہت سے حضرات نے عقیدہ لکھا تھا، انہی عقائد کو ماننا چاہیے۔ یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں، یہ اس طرح کے سوالات، یہ سارے سوالات طالب علمی کے زمانے میں اچھے لگتے ہیں، مگر جب عقیدے کی بات آتی ہے تو ہمیں اس عقیدے پر قائم رہنا چاہیے جو امت میں متقدمین میں لکھا ہے اور جس پہ وہ قائم رہے، دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی پہ دنیا سے لے جائے۔ اسپیئر ٹائر، اگر آپ نے ایک اور سوال کرنا ہے تو ختم نبوت کے سلسلے میں سوال کیجئے، اور کوئی سوال نہیں کرنا ہے۔ یہ دوست صاحب جو آپ کا سوال تھا ٹیکسٹ میں لکھا گیا وہ یہ ٹاپک نہیں ہے، اور اس سوال کا جواب ابھی نہیں آپ کو دینا مطلب ہے اجازت دی جائے گی۔ تو کیا نام ہے، اسپیئر ٹائر صاحب تشریف لائیے مائکرو فون پر۔ نہیں کے ایف صاحب، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کو ریڈ ڈاٹ کس نے ملا ہے بھائی، میں تو آپ کو ابھی کھول دیتا ہوں۔ کے ایف سی کا ریڈ ڈاٹ کھول دو بھائی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ، حضرت محی الدین ابن عربی اور حضرت ابن تیمیہ اور کئی ایسے بزرگ ہیں، مثلا بانی دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی، ان کا بالکل وہی عقیدہ ہے جو جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے، تو کیا آپ ان کو بھی ختم نبوت کے منکر سمجھتے ہیں؟
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اور محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اور اسماء قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے، بلا شک و شبہ یہ سارے کے سارے حضرات مومن تھے، مسلمان تھے، اور ان کا عقیدہ قطعاً وہ نہیں تھا جو آج جماعت احمدیہ کا ہے یا جو مرزا غلام صاحب قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ جو بات جو بٹوین دا لائنز مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس لیے انہیں خاتم الانبیاء نہ کہو، یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ بھائی مناظروں میں بہت لمبی طے ہو چکی، بہت زیادہ۔ قادیانیوں نے بھی زور لگا لیا دلائل کا، ادھر سے بھی دلائل آ گئے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر ہم مناظرہ کرنے بیٹھے ہیں نا تو پھر تو کوئی بات اور ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہوں کہ ہمیں اس کا جواب نہیں معلوم تو ہمیں بھی اس کا جواب معلوم ہے کہ کتاب و سنت کی صراحتاً تصریحات کے ساتھ یہ ایک روایت کو نقل کرنا اس سے بہار الانوار سے اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا تھا، کتاب و سنت کی جو اور محکم آیات ہیں، احادیث ہیں جس کے مقابلے میں ہیں، ان پر ایمان نہ لائیں اور ضعیف روایت کو ایمان کی بنیاد بنا لیں۔ اور اول تو یہ میں فرض کرنے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور باقی اس کی حقیقت اتنی سی ہے، صرف اتنی سی ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اپنے مکشوفات ہیں ان کے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ جو عبارتیں لکھی ہیں ان کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی نہیں تھے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان عبارتوں کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح خود بھی سمجھتے ہوں گے کہ اس پہ کتنی مرتبہ مرزائیوں کے مناظرے بھی ہوئے ہیں، بحث مباحثے بھی ہوئے ہیں، لیکن نتیجہ میرے بھائی اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ قادیانی حضرات اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئے، یہ حضرات اپنے دلائل دیتے رہے۔ ان علمی مباحث کو ہم اس اسٹیج پہ کیوں کریں؟ اور فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے، میں فرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھی فرض کیا نا قرآن میں کئی چیزوں کو، فرض کرتا ہوں ابن عربی کا یہ عقیدہ تھا، فرض کر لو تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کے آدمی تھے کہ عقیدے مسلمان ان سے لیا کریں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کے تھے کہ عقیدہ ان سے لیا کریں گے۔ عقیدہ تو کتاب سے ثابت ہوتا ہے، سنت سے ثابت ہوتا ہے، متواتر احادیث سے ثابت ہوتا ہے، اور ان سے بھی جو متقدم تھے، جو متقدمین تھے، کیا کوئی ایک آدمی بھی ایسا تھا جس نے کہا ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ نئی نبوت کے ساتھ آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے وہ نہیں ہے، اور وہ مسیح علیہ السلام جو آئیں گے آخری نبی وہ ہیں؟ کسی ایک آدمی نے بھی یہ کہا ہے؟ تو اس لیے یہ باتیں بحث مباحثے کے تو کام آ سکتی ہیں، مگر کیا فائدہ وقت ضائع کرنے کا۔ جی کیا نام ہے، چلیں بلوچ صاحب میں آپ کا ریڈ ڈاٹ کھولتا ہوں، لیکن ہے کہ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ کے ایف سی انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، اگر یہ مائکروفون پر آنا چاہتے ہیں تو تشریف لے آئے کے ایف سی بھائی۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے دوست جو ہے مفتی صاحب نے گزارش کی تھی کہ ٹیکسٹ ذرا روک لیں تاکہ وہ اگر کوئی سوال آئے اس میں ٹیکسٹ میں تو وہ کیا نام ہے وہ پڑھ سکیں، اتنا ٹیکسٹ لکھیں تو ان کو سوال بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو برائے مہربانی ٹیکسٹ کا اگر کوئی ریلیونٹ کوشچن نہیں ہے تو برائے مہربانی آپ نہ لکھیں ٹیکسٹ میں۔ تو کے ایف سی بھائی اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ بھی تشریف لائیں، اور بلوچ صاحب آپ بھی آ جائیں، پہلے کے ایف سی بھائی آ جائیں کیونکہ ان کی باری کافی دیر سے تھی۔ السلام علیکم سب کو۔ جی روم پہ اگر آواز آ رہی تو پلیز ملک بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے روم پہ دوبارہ کیا۔ نہیں بھائی میں بار بار کچھ پہلے آنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ لوگ ریڈ ڈاٹ دے دیتے ہیں جو میں کہنے ہی جو شروع کرتا ہوں کہہ ہی نہیں پاتا۔ تو جی میں کہہ رہا تھا یہ بلوچ صاحب جو بیٹھے ہیں ان سے مفتی صاحب سے بات کریں تو لہٰذا آپ تمیز کے طور پہ بات کریں۔ آپ بار بار یہ یوز کر رہے ہیں کہ سمجھے یہ وہ، تو بھائی آپ اس طرح آپ کو کسی نے تہذیب نہیں دی کہ آپ کہ مرزا مردود نے آپ کی تمیز سے کہیے کہ آپ کسی بات ایسے بات کریں کہ سمجھے اس آئندہ آپ بھی مائک تو آپ جو ہے صاحب سے تمیز کے لہجے پہ بات کریں۔ جی اب آواز صحیح ہوئی ہے، آواز کلیئر ہوئی ہے، میں نے اس کا جو ہے والیوم بڑھایا ہے۔
تو یہ میں بلوچ صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا تھا جی کہ یہ جب بھی مائک میں آتے ہیں یہ مفتی صاحب کو یہ بار کہتے ہیں کہ سمجھے، تو میں سے پوچھنا چاہتا ہوں مرزا مردود نے آپ کو یہ تمیز سکھائی ہے کہ آپ جو ہیں بار بار آ کے اس لہجے میں بات کرتے ہیں، کہ آپ کو روم میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پھر بھی آپ بار بار آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھے؟ تو پلیز نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی مائک میں آئیں تو یہ سمجھے ورڈ مت کہیں، یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ تو آئیے جی نیکسٹ پلیز۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میرا بھی ہاتھ بلند تھا مفتی صاحب۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے۔ اس روم میں اور دوسرے مسلمان بہن بھائی جو روم کھولتے ہیں ان میں جب مرزا قادیانی کی ذات سے متعلق اور اس کی کریڈیبلٹی سے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو یہ لوگ کوئی بھی جواب نہیں دیتے ہیں بلکہ گالیاں نکالتے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتا دیجئے جب قادیانیوں سے بات ہو تو وہ کس طرح سے کی جائے، اور یہ قادیانی جو ہے وہ مرزا کی ذات پہ اگر کوئی سوال کیا جائے اس کی کریڈیبلٹی پہ اس کا جواب نہیں دیتے بلکہ اس کے جواب میں گالیاں دیتے ہیں اور اس ٹاپک پہ بالکل بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اور اس کی کتابیں بھی، مرزا کی کتابیں، مرزا کی ذات اور اس کی کریڈیبلٹی، ہم اسے کہتے ہیں کہ پہلے آپ اسے ایک شریف آدمی ثابت کریں اور بعد میں اس کا دعویٰ سامنے لے کے آئیے، لیکن یہ بات تو گول کر دیتے ہیں اور گالیاں نکالتے ہیں، اور ان کا موقف سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہم سے قرآن و حدیث پہ بات کریں، اور بہرحال قرآن و حدیث پہ بھی ان سے بہت دفعہ بات ہوئی ہے، اور جب ان کے پاس کوئی سوال نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے گالیاں نکال کے یہ چلے جاتے ہیں۔ ابھی بلوچ نے آپ کو بہت ہی تلخ لہجہ اختیار کیا ہے اور مجھے بہت ہی اس پہ اسپیٹ ہے بھائی، آپ سے مجھے بہت زیادہ یہ صدمہ بھی ہوا ہے کہ آپ نے آ کے یہ نہیں کہا کہ بلوچ کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ نے اس کے لہجے کی تائید کیا کہ نہیں، میں نے آپ نے اس کی کوئی ایسی بات نہیں سنی۔ تو بہرحال مفتی صاحب میرا سوال جو ہے وہ ایک سیدھا سا سوال ہے کہ مرزا قادیانی کی سیرت پہ جب بات کی جاتی ہے، اس کی کتابوں پہ بات کی جاتی ہے تو قادیانی اس بات کا جواب نہیں دیتے ہیں بلکہ گالی گلوچ کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں پلیز ہمیں ایک نصیحت فرما دیجئے۔ یہ تو آپ کا وقت اسی طرح سے ضائع کر رہے ہیں، کوئی خاص سوال نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ ابھی بھی اپنی تبلیغ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس طرح سے یہ کرتا ہے۔ تو آپ ہمیں بتا دیجئے کہ ہمارا ان سے رویہ اور ان سے جو بات کرنے کا سٹائل ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ معاف کرنا مفتی صاحب، میرا مائکرو فون جمپ کر گیا، معاف کرنا۔ میں جناب والا جو آپ نے سوال پوچھا ہے، دونوں طریقے ہیں۔ جو مرزا صاحب کی کریڈیبلٹی ہے اور جو ان کی کتابیں ہیں اور جو باتیں ہیں، جو لوگ ان کی نبوت کو مانتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کے مقابلہ، ان کا دفاع کرنے کے لیے جم کر کھڑے ہوں، بات سنیں دوسروں کی اور جواب دیں۔ دیکھیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اللہ کا نبی مانتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنے غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، کافر جو کچھ لکھتے ہیں، ہم بھی ان کو پڑھتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ ہر دور میں امت کا یہ رہا ہے حال، تو انہیں بھی چاہیے کہ جس کی نبوت کے وہ قائل ہیں اس کے لیے قربانی دیں، ڈٹ جائیں، جم جائیں، جو باتیں اصل میں بتائیں، اور لہجے کو وہ تلخ نہ کریں، نرم رکھیں، آرام سے بات کریں۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ میں تو خالصتاً بھائی انہیں دعوت دیتا ہوں، سیدھی سادی بات کہتا ہوں کہ جو چیزیں ہمارے درمیان مختلف ہی ہیں وہ ایک ہی مسئلہ ہم لے لیتے ہیں پہلے، اور وہ ختم نبوت ہے، اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو جب دعوت دینی ہے، جب یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، تو اس موقع پہ ان کی گالیاں بھی سنتا ہوں، ان سے برا بھلا بھی سنتا ہوں، پہلے بھی سنتا رہا ہوں، یہ کوئی نئی بات تھوڑا ہی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دعوت دینے نکلے ہیں اور اگر آپ اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے ان لوگوں کو نکلے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، مسلمان کیا جائے، تو بڑے آرام سے، بڑے مٹھاس سے، اچھے لہجے سے اور باتوں سے درگزر کر دیا جائے۔ بس اصل مسئلے پر نظر رکھی جائے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے، ختم نبوت کی بات کرنی ہے، باقی ہمیں جو کچھ مرضی کیا کریں، وہ باقی چیزیں زائد ہیں، ان سے کیا بحث کرنی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ بڑے صبر سے، تحمل سے، ٹھنڈے مزاج سے سنیے، جو کچھ بھی کہیں، جیسا بھی توہین آمیز کہہ جاؤ، اور اس لیے نہیں سننی ہے کہ اپنی کوئی ذات ہے، اس لیے سننی ہے کہ شاید قیامت میں یہ بات بھی آ جائے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
گالیاں کھائی تھیں، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت زبان برداشت کی تھی، تو اللہ کے یہاں اس پہ بھی تو اجر ہے۔ جی السلام علیکم سر، میں نے جمپ کیا اس لیے کہ یہ بلوچ صاحب سے بھی ایک سوال تھا میرا، تو ان سے بھائی آپ تشریف رکھیے، بلوچ صاحب سے بھی سوال ہو جائے گا۔ مفتی صاحب کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، تو مجھے امید ہے میرے بھائی آپ نے میری بات کا برا نہیں منایا ہوگا۔ اس وقت سوال جواب ہو رہے ہیں ختم نبوت کے سلسلے میں، تو بلوچ صاحب ادھر ہی موجود ہیں، بلوچ صاحب سے بھی سوال میرے دوست آپ کر لیجئے گا۔ چیتا بھائی آپ کا ہاتھ بہت دیر سے بلند ہے، میں دیکھ رہا ہوں، پلیز آپ مائکرو فون پہ تشریف لائیے اور جو بھی آپ کا سوال ہے ختم نبوت سے متعلق پلیز سوال پوچھیے۔ ہم یہاں پہ کسی بھی قادیانی کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ سوال پوچھیے، مفتی صاحب کا وقت بہت قیمتی ہے، اسے ضائع مت کیجیے۔ آئیے جی چیتا 786 آپ مائکرو فون پر تشریف لائیں، کوئی اور دوست جو ہے وہ جمپ نہ کرے۔ چیتا 786 پلیز۔ جوید صاحب بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم سب بھائی بہنوں، مسئلہ یہ ہے سر کہ میں تو کافی دیر سے کر رہا تھا، لوگ مجھ سے جمپ لگا کے، پہلی بات تو سر یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے ٹرن کا خیال کرے، نمبر 1 پوائنٹ۔ اور سر دوسری بات سر میں کہنے کے لیے یہ آیا تھا کہ یہ جو احمدی لوگ ہیں ان پر بالکل تباہ نہ کیا جائے، یہ چور کے بچے ہیں اور یہ پیچھے سے چھری گھومنے والے لوگ ہیں، ان پر بالکل تباہ نہ کریں، اور یہ تبے میں بھی بیٹھے ہیں نا تو ان پر تباہ نہ کیا جائے، یہ بہت جھوٹے فراڈ فریب۔ جی چیتا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سوال کا جواب کا، لیکن ہے کہ یہ سوال و جواب نہیں ہوگا، یہ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بعد میں بات کر لیں گے۔ ابھی مفتی صاحب کے پاس وقت کم ہے، مفتی صاحب یہاں تشریف فرمائے صرف سوال اور جواب دینے کے لیے۔ مفتی صاحب میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب مائکرو فون پر تشریف لائیں اور مفتی صاحب بتا دیجئے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے، 10-15 منٹ ہے یا آدھا گھنٹہ ہے، یا آپ کے پاس وقت ہے ہی نہیں ہے؟ اس کے جی کیا نام ہے، مفتی صاحب کی طرف سے گزارش آئی ہے کہ نا، مفتی صاحب سے کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اسپیئر ٹائر کو اوپر آنے دیجیے، تو اسپیئر ٹائر آپ تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بات میں نے اور آپ سے پوچھنی تھی کہ ختم نبوت پہ جتنی میں نے کتابیں پڑھی ہیں اس میں کسی نے قرآن مجید سے خاتم کے معنی نہیں لکھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی جو آپ کا موقف ہے اس کی تائید میں کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں لے کے آئے؟ کیا آپ القرآن و یفسر و بعضہ بعضاً کے قائل ہیں؟ تو پھر اس کی تائیدی آیت میں نے تمام کتابیں پڑھی ہیں، کسی میں بھی کوئی تائیدی آیت نہیں ہے، حدیثوں پر کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی میرا نہیں خیال بھائی کہ حدیثوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہو۔ احادیث جو ختم نبوت پہ لکھی گئی ہیں بہت واضح ہیں، اور مجھے نہیں معلوم آپ نے ختم نبوت پر کن کن کتابوں کو پڑھا ہے، اگر برائے کرم آپ بتا دیں کہ کون کون سی کتابیں مثلاً آپ نے پڑھی ہیں تو پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ مثال کے طور پہ مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب ہے اور ایسی کئی کتابیں ہیں، اس میں وہ اپنے موقف کے لیے کوئی تائیدی آیت نہیں لے کے آئے جو کہ خاتم النبیین کے ان کے موقف کی تائید کرتی ہو، کیونکہ حضرت امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ اس کے معنی ہیں تاثیر شے، خاتم اور طبع ایک ہی معنی رکھتے ہیں، تاثیر شے کسی چیز میں اپنی تاثیر پیدا کر دینا، یہ انہوں نے اس کے معنی لکھے ہیں۔ لیکن زمانی لحاظ سے جس کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے بھی رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مدح کے خلاف ہے، اس کے کوئی معنی اس کی کوئی تائیدی آیت انہوں نے پیش نہیں کی۔ جزاکم اللہ۔ میں پھر اپنا سوال پھر دہراؤں گا کہ ختم نبوت پہ جن جن کتابوں کا آپ نے مطالعہ فرمایا ان کے نام میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ہے نا بھائی، اگر آپ نے وہ پڑھی ہے تو حیرت ہے، پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کوئی آیت تائید میں پیش نہیں کی؟ خاتم النبیین کی بحث آپ اس میں دیکھ لیجئے، خاتم اور خاتم دونوں لفظ ہیں اور دونوں پہ مفتی صاحب نے بحث کی ہے، اور اس آیت کریمہ کو انہوں نے بالکل استدلال میں پیش کیا ہے
تعجب کی بات ہے اگر آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے تو آپ کی نظر سے یہ کیوں نہیں گزرا. اسی طرح ختم نبوت پہ وہ کتابیں آپ خاص طور سے دیکھیے گا جو محمد علی صاحب مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں, اس میں بھی انہوں نے قرآنی آیات سے ہی استدلال کیا ہے. اسی طرح قرآنی آیات کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو قادیانیت کے مسئلے پہ اور بہت سے لوگوں نے مثلاً آپ کو ایک تیسرا مفتی شفیع صاحب ایک, محمد علی صاحب مونگیری رحمۃ اللہ علیہ دو, اور اس کے بعد قرآن ہی دیکھ لیجیے, اس میں بھی قرآنی آیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کی کس آیت کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے, اس میں بھی آپ کو مل جائے گا. اسی طرح وہ پنجاب میں تھے, نام ان کا ذہن سے نکل رہا ہے, بہرحال اگر آپ ان کی کتابیں دیکھیں جو ختم نبوت کے موضوع پر اب ملتان والوں نے چھاپ دی ہیں, تو اس میں آپ کو متعدد قرآنی آیات مل جائیں گی کہ قرآن پاک میں کیسے قرآن پاک میں ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو کس کس پہلو سے واضح کیا گیا ہے. رہ کے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے بارے میں موقف جو آپ فرما رہے ہیں, نہیں بلکہ ایک آپ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرما رہے تھے. جی اب خیال آیا, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنا کہ مقام مدح میں یہ بات نہیں ہے, یہ پوری عبارت تحذیر الناس کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں آئندہ کسی نشست میں یہ بھی عرض کر دوں گا, اور جو قرآنی آیات ہیں جن سے ختم نبوت کی وضاحت ہوتی ہے انہیں بھی آپ دیکھ لیجیے گا, میں بھی اس پہ پیش کر دوں گا. اور صرف مفردات ہی نہیں, باقی جو قاموس اللغات وغیرہ یا تاج العروس ہے یا ابن سیدہ وغیرہ کی کتاب ہے, آپ انہیں دیکھیے, اس نے بھی خاتم اور خاتم پہ بحث کی ہے, اور اس آیت سے اہل لغت نے جتنا کچھ بھی سمجھا ہے, جو کچھ بھی انہوں نے سمجھا سب متقدمین نے اپنی تفسیروں میں تحریر کر دی. اب کوئی نئی بات ایسی رہ نہیں گئی جو اپنے پاس سے لکھ کے لے آئے گا, بلکہ خاتم کی قرات ہو یا خاتم کی قرات ہو, تا جو ہے اس کی زبر کے ساتھ سے پڑھیں یا اس کی زیر کے ساتھ پڑھیں, ہر معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنتے ہیں, اور انہی کی ختم نبوت پہ پوری امت کا ایمان رہا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جم کر کے آنا پڑا نار خان بھائی. مفتی صاحب اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے, اگر آپ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں شیئر تو انشاءاللہ تعالی. دوسرا یہ ہے کہ اگر ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, ظاہر ہے وہاں پہ پاکستان میں بھی اس وقت رات کے 10 بجنے والے ہیں, تو آپ دعا فرما دیجئے. انشاءاللہ العزیز آپ کی باتوں سے تو ہم مستفید ہوتے ہی رہتے ہیں, اور الحمدللہ انشاءاللہ ہوتے رہیں گے ہمیشہ. تو شاہ میر 5 نے کہا ہے کہ 10-15 ہو گئے. بالکل شاہ میر 5 پاکستان میں 10-15 ہو گئے, 10:15 ہو چکے ہوں گے. یہاں پہ 12:15 ہوئے تو ڈیفینیٹلی وہاں 10:15 ہے. تو اسپیئر ٹائر کا سوال ہے تو پلیز کر لیجیے جلدی سے, کیونکہ مفتی صاحب نے پھر جانا ہوتا ہے. تو آپ تشریف لائیے اسپیئر ٹائر اور اپنی بات کر لیجیے. بلکہ رند صاحب, میں تو رند صاحب ہی کہوں گا, میں تو آپ کی باتیں سنتا ہی رہتا ہوں ہمیشہ. جی رند صاحب آپ تشریف لائیے اور سوال کر لیجیے پلیز. شکریہ بھائی, آپ نے مجھے موقع دیا. میرا خیال ہے کہ بلوچ صاحب نے کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, بزرگ آدمی ہیں, ذرا ان کو آ لینے دیں. اسپیئر ٹائر صاحب انہوں نے کہہ تو دیا تھا کہ بلوچ صاحب جس طریقے سے سوال کرتے ہیں, آپ بھی میرا خیال بہتر طریقے سے آپ ہی سوال کر لیں. بلوچ صاحب کو تو آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو ہے ریڈیو FM چل جاتا ہے, اور پھر روکتے بھی نہیں رکتا ہے, تو یہ تبلیغی جماعت تو نہیں ہے بھائی قادیانیوں کی. تو میرا خیال ان کی جگہ آپ سوال کر لیجیے تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا مفتی صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام فوت ہو گئے, یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے, تو لوگوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ لن یبعث اللہ, کہ اب اللہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کرنے کا مقصد اور یہ اسلوب بیان اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے
کہ اگر یہ بات کہنی ہو کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو لن یبعث اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب بیان ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ غالباً آپ نے پہلے بھی ابھی قرآن پاکی کے حوالے سے بات فرمائی تھی. میں صرف دو باتیں پہلے اور عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو وہاں جن کا نام مجھے خیال نہیں آ رہا تھا، مرتضی حسن صاحب ہیں، مرتضی حسن چاندپوری جو ہیں، ان کے رسائل آپ دیکھیں گے، اس میں بھی قرآنی آیات سے آپ کو استنباط مل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا. اور دوسری بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو قرآن پاک کی آیات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کا حوالہ، اور اسی طرح یہ جو اب سورہ یوسف کی آیت نہیں ہے، یہ سورہ مومن کی آیت ہے کہ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ تم نے جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اب کوئی رسول بھیجے گا ہی نہیں. یہ جو آیت کریمہ آپ نے فرمائی ہے سورہ مومن کی، ان ساری باتوں سے صرف یہ بڑے ادب احترام سے پوچھنا چاہوں گا کہ جناب والا کا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور یہ سوالات ان کا جوابات چاہتے ہیں تو پھر میں کچھ اور عرض کروں، اور اگر آپ کا خیال خدا نخواستہ اس کے برعکس ہو تو پھر کچھ اور عرض کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں احمدی مسلم ہوں اور ختم نبوت پر پورا یقین ہے. تو قرآن مجید کے بسم اللہ کی بے سے لے کے الناس تک ایک ایک لفظ کو ہم مانتے ہیں اور اس پر عمل کرنا اپنا نجات کا باعث سمجھتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین قرار دیا اور ہر پہلو سے ہم ان کو خاتم النبیین مانتے ہیں. لیکن یہ ماننا کہ آپ کا فیضان ختم ہو گیا اور آپ کی تاثیر الشے سے اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو مسیل موسیٰ قرار دیا اور حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وقفینا من بعدہ برسل، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بعد پے در پے نبی بھیجے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا موسیٰ کو تو انبیاء عطا فرمائے اور مسیل موسیٰ کو ہر قسم کے فیض سے محروم رکھے، اور اس کے بعد حالانکہ یہ وعدہ بھی دیا گیا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور ان چاروں درجوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے کہ اگر انکار کریں تو ایک کا کریں، اگر ایکسپٹ کریں تو پھر سب کو ایکسپٹ کرنا ہوگا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کو تو کی امت میں تو پے در پے نبی آئیں اور مسیل موسیٰ جو کہ موسیٰ سے بڑھ کر ہے اور سید الرسل ہے، کافۃ للناس ہے، سید الرسل ہے، اس کی امت خیر الامہ ہے، وہ اس خیر و برکت سے کیوں محروم ہے؟ جزاکم اللہ. اب ہوئی نا میرے بھائی بات، اور بہت اچھا ہوا آپ نے صاف اور واضح طور پہ فرما دیا کہ آپ کا تعلق مرزا غلام صاحب قادیانی کی جماعت سے ہے. اب آپ کے سوالات کے جواب آپ سے عرض کرتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ آپ غور سے اس کو سن لیں گے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیل موسیٰ تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہاں فرمایا کہ وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما ارسلنا کا کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسیل موسیٰ تھے. مسیل موسیٰ سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نبوت تھی اور انہی کی مثل نبوت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں تھی، تو بات تو پھر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مثیل ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی وہی نبوت تھی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی وہی نبوت تھی. ایک بات تو یہ ہے.
اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کا یہ فرمانا کہ وقفینا من بعدہ بالرسل، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے رسول بھیجے، بالکل 100% درست ہے۔ اسی اللہ نے اسی قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتا دیا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد رسول نہیں آئیں گے۔ وہی اللہ ہے جس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے رسول، اور وہی اللہ ہے جس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں۔ دو باتیں صاحب۔ تیسرے یہ ادب سے پوچھنا چاہوں گا میرے بھائی کہ سورہ نساء کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ مع الذین انعم اللہ علیہم، کہ وہ قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو اللہ تعالیٰ نے معیت کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ تو نہیں کہا کہ نبوت جاری ہو جائے گی یہاں سے۔ اس لیے اس آیت سے ہم اور آپ تو بحث کریں گے نا بھائی، اب ہم اس صدی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں صرف یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ان سے پچھلی صدیوں میں ہزاروں مفسرین گزرے ہیں، کسی مفسر نے اس آیت سے اجرائے نبوت کے عقیدے کو لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آئندہ نبوت جاری رہے گی؟ کیونکہ آپ جو کچھ اس آیت کریمہ سے سمجھتے ہیں کہ نبوت کے اجراء سورہ نساء کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت جاری ہے، وہ میں نہیں مانوں گا نا، اور میں جو کچھ عرض کروں گا وہ آپ کے لیے ممکن ہے قابل تسلیم نہ ہو۔ تو چلیے آتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے آج تک امت میں کوئی ایک شخص ایسا مفسر ہے جس نے واضح طور پر لکھا ہو کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری رہے گی، صدیقیت جاری رہے گی، شہادت، صالحیت، یہ چیزیں جاری رہیں گی۔ اور چیزوں کو چھوڑ دیجئے، صرف نبوت کے متعلق ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ اس آیت سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے۔ بھائی بولیے، آپ بہت اچھا بول رہے تھے۔ طارق کلیم صاحب ذرا آپ آرام سے بیٹھے رہیں، تو اگر اسپیئر ٹائر آپ کی گفتگو مفتی صاحب سے ختم ہو گئی تو ناز خان صاحب کیا نام ہے تشریف لے آئیں۔ اسپیئر ٹائر آپ کو جواب مل گیا مفتی صاحب سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتا ہوں یا میں اس کے بعد ہی آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ کیا آپ امت محمدیہ میں ان چاروں درجوں کو جاری و ساری مانتے ہیں؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان ختم نبوت کو جاری ساری سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ کیا تمام تفاسیر میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایک دفعہ میں ایک صاحب کو ایک لائبریری میں لے گیا، میں نے کہا یہاں کوئی بھی تفسیر کی کتاب نکال کے دیکھو، انعمت علیہم کے نیچے یہی لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد وہ چار درجے ہیں جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو کیا آپ ان چاروں درجوں کو امت محمدیہ کو ملنا آپ یقین کرتے ہیں یا نہیں یقین کرتے، یا صرف یہ قیامت کو ہی یہ معیت حاصل ہوگی، کوئی نبی، کوئی صدیق، کوئی شہید، کوئی صالح اس امت محمدیہ میں پیدا نہیں ہوگا؟ یہ بتائیے گا۔ دیکھیے صاحب، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو ہر کوئی جاری مانتا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کسی کو بھی اس میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اس امت میں جاری و ساری ہے۔ لیکن اس فیض کو پانے کے بعد کوئی آدمی اتنا بڑا بن جائے کہ نبوت کا مقام اسے حاصل ہو جائے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، وہ فیض کی بھی ان کے فیوزات کی حد ہے، انتہا ہے، یہ سوال ہی کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ نبوت تو خاص مقام ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو اس میں کیا دخل ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات، ان کی برکات،
ان کی عنایات، ان سب چیزوں کی امت قائل رہی ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. وہ تمام تر عزت، عظمت، احترام کے باوجود ایسے نہیں تھے کہ نبوت کوئی ان کے گھر میں ہو کہ وہ بانٹتے تقسیم کرتے پھریں. وہ تو خالصتاً اللہ کا اپنا فضل ہے، اللہ کی اپنی مہربانی ہے، اور اللہ کے اس فضل اور اللہ کی اس مہربانی کا آخری مورد اور آخری آدمی جس سے خدا کا یہ فضل ہوا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ نہیں ہے کہ ان کے فیضان سے آگے نبوت جاری ہو. ایک بات. دوسری بات، جہاں تک انعمت علیہم کا تعلق ہے کہ اللہ نے جن پہ انعام کیا، اللہ تعالیٰ نے کن پہ انعام کیا؟ انبیاء علیہ السلام پہ انعام کیا. ہم سب مانتے ہیں، اس سے کیا بحث کی بات. بات تو اصل میں یہ ہے کہ کیا وہ خدا کا انعام جو نبوت کی صورت میں تھا اب بھی جاری ہے یا نہیں. اتنی بات ہے. صدیقین پہ خدا نے انعام کیا، خدا کا وہ انعام اس وقت بھی تھا، اب بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شہداء پر کیا، صالحین پر کیا، پہلے بھی تھا، اب بھی ہوتا ہے. لیکن ان میں نبوت ایک خاص چیز ایسی تھی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ وہ فیض خدا کی طرف سے، وہ مہربانی اور عنایت، جس چیز کا نام اللہ کا انعام نبوت ہے، وہ آئندہ نہیں ہوا کرے گی. اسی لیے تو صحیح بخاری میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں بھی ایسے ہوتے تھے جن سے خدا کلام کرتا تھا، اور میری امت میں ہوتے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا یہ ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور قرآن نے بھی صاف یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اللہ کا انعام بس آخری آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کی وہ عنایت جو خدا کی طرف سے ہوتی تھی اب کسی اور سے ہو گئی ہو. تو یہ زیر بحث آیات جتنی بھی آپ دلائل دے رہے ہیں نا جی، ہمارا موقف یہ ہے جو ذرا سا آپ دھیان سے تو سماعت فرما لیں کہ ہم کہتے ہیں ان تمام آیات سے انبیاء علیہ السلام کی معیت، اللہ کا فضل ان پہ ثابت ہوتا ہے. لیکن اللہ کا وہ فضل جس کا نام نبوت تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری نہیں ہے، ختم ہو گیا. اور یہی عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اکبر میں لکھا ہوا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال آپ بھی جانتے ہوں گے غالباً کہ 150 ہجری میں ہوا تھا. تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی. تو جو عقیدہ تابعین تبع تابعین سے چلا آتا ہے اس عقیدے پہ اب دلائل قائم کرنا اس عقیدے کے خلاف، اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں. السلام علیکم جی. یہاں فرازی صاحب لکھ کرتی ہیں اگر فرازی مفتی صاحب یہی بات ہے تو برائے مہربانی پہلے مائکروفون پر آ کر بتا دیجئے، کیونکہ ہم آپ کو بے وجہ نہیں روکنا چاہتے. مفتی صاحب تشریف لائیے پہلے مائکروفون پر. جی صاحب بہت وقت ہو گیا اب تو. اگر کوئی سوالات کی ہیں وہ کوئی مطلب میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرات جن کا تعلق قادیانیت سے ہے ان حضرات کو یہ شبہ نہ ہو کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے یا آگے والے بھاگ رہے ہیں یا جان چھڑا رہے ہیں. بس صرف اس کی ہے. اگر یہ ایک بات نہیں ہے تو پھر اجازت چاہوں گا، آئندہ ہفتے پھر انشاءاللہ بات کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل جی مفتی صاحب، آپ کے اتنی زیادہ قیمتی وقت دینے کا شکریہ. اور ماشاءاللہ آج تو آپ نے 2.5 گھنٹے ہمیں عنایت فرما دیے. تو ہمارے لیے سب کے لیے دعا کروا دیجیے، جو کہ ہمارے روم کا ایک طریقہ کار ہے. آپ کو بھی پتہ ہے ماشاءاللہ کچھ دنوں تک ہمارا یہ ہوا کہ ہمارے نیٹ کا سلسلہ اچھا نہیں رہا، لیکن آج ہم نے خاصا کنٹرول کیا ہوا ہے، تو اس لیے نیٹ کا سلسلہ بہت اچھا اور آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت ہی صاف اور کلیئر آ رہی ہے. تو پلیز تشریف لائیے، اختتامی دعا کروا دیجیے، پھر انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی باتیں سنا کریں گے دوبارہ. تشریف لائیے جی. بہت نوازش آپ حضرات نے اتنی دیر اور اتنی توجہ سے ہماری باتیں سنی، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پہ رکھے اور ختم نبوت کی سمجھ عنایت فرمائے. اور خدا تعالی نے جو انعام ایمان کی صورت میں اور برکات اس دنیاوی زندگی میں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان برکات کو قائم رکھے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے آخری وقت میں خاتمہ کرے. اور ہم اور آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، محنت جو بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے. اور ہر وہ آدمی
جس کے دل میں اسلام کا درد ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے، اگر آج وہ کسی گمراہی میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ختم نبوت کی حقیقی سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے میں جو کجی ہے، وہ کمی جو رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حوض کوثر میں شفاعت میں حاضری کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ